السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ برا نہ مانے، اپنی اپنی کرسی لے کر آگے آئیے، بیچ والی جگہ بند کر دیں، آ جائے قریب آ جائے. یہاں بھی جو میں ہاں قریب آ جائے بیٹے، قریب بہت قریب آ جائے. ہاں جو ہمارے بڑے بوڑھے حضرات ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں. میں پھر سلام کرتا ہوں، ذرا سلام کا جواب دے دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام البخاري. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت پر، یوں کہو اسلام کی نسبت پر، یوں کہو احسان کی نسبت پر، اور سب سے بڑھ کر یوں کہو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین بولے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، پھر بولے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اس پر کس کے آمین بولے جیسے اللہ نے یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیارو، یہ لسکانہ میں شاید پہلی مرتبہ آیا، یا ہو سکتا پہلے کبھی آیا ہوں گا، یاد نہیں مجھے، لیکن بہت خوشی ہوئی. آج جمعہ کی رات ہے، اللہ نے ہم سب کو جمع کیا ہے. ہم ضرور سنیں گے اور عمل کریں گے. بولو نا، عمل کریں گے انشاءاللہ. ویسا ٹھنڈا ٹھنڈا بیٹھیں گے تو میرے کو نہیں جمے گا. بولو نا، عمل کریں گے انشاءاللہ. ابھی قاری عبدالرحیم صاحب، ہاں عبدالرحیم صاحب نام ہے، ڈابھیل کے استاد ہے. اس اللہ کے بندے میں ہمارے بچے کی طرح ہے. جس انداز میں قرآن پاک پڑھا، میں اگر اللہ کی قسم کھا کر کہوں نا، یہ اگر کوئی اور سٹیج پر ہوتا نا پورے مجمع میں دھوم مچ گیا ہوتا. لیکن آپ لوگ معلوم نہیں کہ کوئی سناٹے میں بیٹھے تھے، کوئی نہ سبحان اللہ بولتا، نہ کوئی الحمدللہ بولتا، نہ کوئی اللہ اکبر بولتا. حالانکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں 2 گھنٹہ میرے جیسا آدمی بیان کرے وہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ان کا اس انداز میں آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا. اس لیے کہ جو تلفظ، جو ترنم، اور یہ ماشاءاللہ قاری عبدالرحیم صاحب نے جس انداز میں وقف کیا اور جس انداز میں انہوں نے اپنی سانس کو آگے بڑھایا، میرے کو ایسا لگا کہ اگر یہ سامنے نہ ہوتا نا تو ہم کو ایسا لگتا مصر کا کوئی بہت بڑا قاری اس وقت قرآن پاک پڑھ رہا ہے. اتنا پیارا بچے نے پڑھا، اتنا پیارا بچے نے پڑھا. لیکن افسوس میرے کو آپ لوگوں پر ہے کہ کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں، کوئی ہمت بڑھانے کو تیار نہیں.
اللہ ہماری قاری صاحب کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اور ترقی عطا فرمائے، اور زیادہ اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کچھ زمانہ پہلے مصر کے ایک بہت بڑے قاری عبد الناصر وہ یہاں پر تشریف لائے تھے ہمارے گجرات میں۔ ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ ان کے پروگرام ہوئے اور بہت سارے بندے اللہ کے آئے، ان کی قرات کو سنا۔ اب ایسا لگتا کہ وہ زمانہ تھا جہاں ہم ہندوستان والوں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ قرآن تو مصر کا قاری پڑھتا ہے، اس کی سانس لمبی ہوتی ہے، اس کی آواز اچھی ہوتی ہے، اس کا ترنم اور اس کا تلفظ اچھا ہوتا ہے، مگر جب ایسے بچوں کو ہم سنتے ہیں نا تو ہم کو لگتا ہے مصر اٹھ کر اب ہندوستان میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے قاری عبد الرحیم صاحب کے پڑھنے کو اور بھی قبول فرمائے، اور اللہ نے جو سادگی ان کو دی ہے، اللہ وہ سادگی پر ہم سب کو قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے کو بہت خوشی ہوئی، اللہ کی قسم، جب میں وہاں سے سنتا ہوا آ رہا تھا میں نے اپنے قدم تیز بڑھا دیے کہ کوئی اتنا اچھا قرآن پڑھتا، اتنا اچھا قرآن پڑھتا، اور جیسے جیسے میرے قدم تیز بڑھتے گئے یہاں پر اور بھی ولولہ اور شوق بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو چاہتے تھے کہ یہ قاری صاحب اور پڑھے اور پڑھے اور پڑھے، لیکن ہمیں معلوم ہے یہ جو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، جو سینے میں درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ اور یہاں آنے کے بعد میرے کو خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرے پرانے دوست میرے کو مل گئے، ہمارے حاجی عبد الحمید صاحب، یہ بھی بہت خوشی ہوئی آنے کے بعد ملے۔ یہ کینیڈا سے آئے، کینیڈا سے، اللہ کا بندہ کینیڈا سے ہر سال آتے ہیں۔ اب تو پاؤں میں اتنی طاقت بھی نہیں، چلنے کی اتنی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی سنتے قاری احمد علی کا بیان ہے تو بیچارے آ جاتے ہیں۔ میں نے ان کو بھی کھانے کی دعوت دی، کہا کہ میرے لیے اٹھنا پھر آنا پھر بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہت خوشی ہوئی جب میں نے ہمارے عبد الحمید بھائی کو دیکھا، یہ بوڑھا ہوا ہے لیکن اب بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جیسا میں اس کو دیکھا ہوں، کتنے سال سے دیکھ رہا ہوں حاجی صاحب آپ کو؟ 3-4 سال تو ہو گئے ہوں گے نا ہم کو۔ جیسا پہلا دیکھا ویسا ہی دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ ریورس ہوتا ہے، فارورڈ جاتا ہی نہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لائے میرے لیے کینیڈا سے کچھ لائے؟ نہیں لایا، اس کا منہ بتاتا ہے، چہرہ بتاتا ہے نہیں لایا۔ یہ عجیب ہے، کینیڈا سے آتا ہے اور میرے کو جب بھی ہدیہ دیتا ہے تو انڈیا کی چاکلیٹ دیتا ہے، تاکہ ہم کو انڈیا میں چاکلیٹ نہیں ملتی بھائی۔ اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے علماء کرام جیسے ہمارے مولانا غلام صاحب بیٹھے ہوئے پیکودرا کے، قاری اسماعیل صاحب بیٹھے کھولوڑ کے، اور یہاں کے مولانا لقمان صاحب اور قاری نعیم صاحب، اور بھی ہمارے یہ قاری نعیم صاحب اور مولانا عثمان صاحب اور مولانا علی صاحب، بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بتا دوں، جتنے علماء بیٹھے نا ان سے مجھے کوئی بات نہیں کرنا، یہ جتنے بڑے بڑے علماء یہ علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں مجھ سے بہت آگے ہیں، بس یہ علماء تو میرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو میں لٹکانا بہت لمبے زمانے کے بعد آیا، یا ہو سکتا پہلی مرتبہ آیا۔ پہلے میرے کو یہ بتاؤ کون کون عمل کریں گے انشاءاللہ؟ آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں نا؟ ابھی ہوئیں گے بھی کائے کو میں کچھ بولا؟ ابھی تو آ رہا ہوں، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پہلے ابھی تو وعدہ کرو کہ سنیں گے اور پھر عمل کریں گے۔ نہیں بولو نا، سنیں گے اور پھر دو کام اپنے کو کرنے کا۔ میں ہر جگہ ایک ہی آواز لگاتا ہوں، دو کام ہمارے ہیں، سننا اور عمل کرنا۔ اللہ بھی دو کام کہتا، اللہ کہتا میرا بندہ تو نے دو کام کر لیے، ایک سننا اور ایک عمل کرنا۔ اللہ فرماتا میری قسم ہدایت عطا کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہدایت عطا کروں گا، اور نمبر 2 اللہ کہتا میرا بندہ جب مرے گا تب مرے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ تو میرے پیارو، کون کون تیار ہے 2 کام کرنے کے لیے؟ ایک تو سننا اور اس کے بعد عمل کرنا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے ایک جگہ جمع ہو گئے، سب لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ سنیں گے اور پھر جلدی جلدی اور پھر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تیرا کام سننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتا
اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرا کام سننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، تو سنتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا زمین پر۔ اللہ فرماتا میں آسمانوں پر تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ میرے لسکانہ والوں آج دو کام کی نیت کر لو، سنیں گے عمل کریں گے، سنیں گے اور شروع کروں بات؟ کوئی ٹینشن تو نہیں؟ ساتھ دو گے نا میرا؟ ناراض؟ میرے پیاروں تین باتیں کہوں گا اور قسم کھا کر کہتا ہوں، بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، یہ تین باتوں پہ میں اور آپ عمل کریں نا، آج لسکانہ کی گلی میں جمع ہیں، کل ہم جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا، کل ہم جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں جنت والی بات شروع کروں پہلے۔ ہاں حاجی عبدالحمید کب آئے؟ کینیڈا سے کب آئے؟ ابھی 7 دن ہوئے۔ رکنے والے ہو کے؟ رکنے والے۔ اس کو انڈیا بہت اچھا لگتا ہے، کو کینیڈا گیا بھائی تو یہ انڈیا میں پڑا رہتا، کیا خراب تھا یہاں پہ بھائی۔ خیر میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کو آپ لوگ ایک جواب دیں گے نا، بہت اچھا لگے گا۔ لسکانہ آیا ہوں، ہم کو جنت میں جانا ہے؟ ایسا نہیں بھائی، نہیں جانا ہے تو نہ بول دو، کوئی ضروری نہیں ہے جانا ہے۔ کس چیز کو جانا ہے؟ سب کو ہاتھ اوپر کرو نا بھائی۔ یہ پہلی جگہ آیا لسکانہ میں، جنت کا نام لے، ایک ہاتھ اوپر کیا، دوسری جگہ جاتا 2 ہاتھ اوپر کرتے بھائی۔ بولو نا بھائی، سب کو جنت میں جانا ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جنت میں جانا ہے۔ اے بھائی یہاں کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہی ذمہ دار یہاں کے، یہاں آپ نے عورتوں کو بھی جمع کیا، اسی لیے یہ بولتے ہیں۔ اے موئی تیری وجہ یہ سب ہو رہی ہے، تو بیوی کا ڈرا ہوا بیٹھا ہے نا، سب کے اوپر تیرا اثر پہنچ رہا، ہمارا اثر تو جانے دے۔ ارے بولو نا بھائی، سب کو جنت میں جانا ہے نا؟ کیوں جانا؟ کیوں ایسا کا کوئی بیٹھ گئے؟ نکاح قبول کروا رہا ہوں میں آپ کا۔ کیوں جانا؟ وائی وی وانٹ ٹو گو ان پیراڈائز؟ کیوں ہم کو جنت میں جانا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جنت میں اس لیے جانا میرے پیاروں، میرے کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا، سیدھی چوکھی بات ہے، اس لیے جانا ہے جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ ارے بولو نا، جنت میں کوئی ٹینشن، اور جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے گا۔ ارے بولو نا، جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے گا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ کہتا میرا بندہ تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، اللہ کہتا تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، اللہ کہتا تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، بلکہ اللہ کہتا میرا بندہ مانگے گا کیوں، تو سوچتا جائے گا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ تو جنت میں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، سوچیں گے اللہ دے گا۔ تو بھائی جنت میں جانا، پہلے جلدی بولو بھائی، جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا، جنت میں جو سوچیں گے وہ ملے گا، جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، قرضے کا ٹینشن نہیں ہوگا، کاروبار کا ٹینشن نہیں ہوگا، دھندے کا ٹینشن نہیں ہوگا، بچوں کا ٹینشن نہیں ہوگا، بیوی کا ٹینشن یہاں ہے۔ ہاں موہن تیرا سویٹر بتاتا ہے کہ ٹینشن ہے۔ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اب میں پھٹافٹ آپ کو بتاؤں گا، جنت میں جو مانگیں گے، ساتھ میں بولو نا، ملے گا۔ جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، جنت میں جو سوچیں گے، پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، پارہ نمبر 24، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا، اللہ کہتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جو مانگے گا اللہ کہتا تجھے ملے گا، جو سوچے گا تجھے ملے گا، جو چاہے گا تجھے ملے گا۔ اللہ کہتا میرا بندہ جنت میں آجا، ہر چیز تجھے ملے گی، اس لیے کہ مہمان تو ہوگا، میزبان خود اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کو پوائنٹ پہ تو آنے دو بھائی، جنت میں جانا نا ہم سب کو، اور جنت میں سب ملے گا نا، یعنی بولو نا سب ملے گا نا۔
ایک میرے کو ملا, میرے کو پوچھتا مولانا جنت میں جانا تو جنت کتنی ہے, جنت کتنی ہے؟ میں آپ کو پھٹافٹ بتا دوں, آپ لوگ انگلی پر گنو گے انشاءاللہ, آپ کو یاد نہیں رہے کوئی بات نہیں, لیکن انگلی پر گنو گے تو صحیح نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی نا 8, بولو کتنی بنائی؟ چلیے ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کتنی بنائی؟ 8. اور جب اللہ نے پہلی جنت بنائی نا, اللہ نے فرشتوں کو بلایا, آ جاؤ فرشتے آ جاؤ, دیکھو میں نے جنت بنائی. فرشتوں نے دیکھا تو یوں کہا اللہ اتنی پیاری جنت بنائی. ارے میرے پیارو اللہ کی قسم, اللہ نے جنت کیسی بنائی ہوگی؟ ہم اگر 10 مالے کی بلڈنگ بناتے تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے. ارے 50 مالے کی بلڈنگ دبئی میں دیکھتے ہیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ہم بڑے بڑے برج دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں جواب دے دیتی ہے. تو جب دنیا کا آرکیٹیکٹ اور دنیا کا کانٹریکٹر اتنی بڑی بلڈنگ بنا سکتا ہے تو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا اللہ کیسی جنت بنائے گا؟ بولو سبحان اللہ. اللہ نے پہلی جنت بنائی, فرشتوں نے کہا اللہ بہت اچھی. اللہ نے کہا اس سے اچھی دوسری والی, اس سے اچھی تیسری والی, اس سے اچھی چوتھی والی, اس سے اچھی 5ویں والی, اس سے اچھی 6ٹھی والی, اس سے اچھی 7ویں والی. پھر اللہ نے کہا 7 جنتوں کے بعد اللہ نے کہا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میری کبریائی کی قسم, اللہ نے کہا 8ویں جنت بناؤں گا, اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. کما یلی کو بھی جلالی و شانی, اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا اور ایسی بناؤں گا 7 جنتوں میں جو کمال رکھا اس کو کئی گنا بڑھا کے میں 8ویں جنت کو تیار کروں گا. تو یہ لسکانہ والے بولو نا اللہ کتنی جنتیں بنائے گا؟ بنائی اللہ نے. کتنی بنائی؟ 8. میں نام بتا دوں آپ کو نہیں معلوم ہے؟ مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم؟ کتنا بڑا پاولی ہوگا وہ. میرے کو کوئی بولے لسکانہ جانا اور میں کہوں لسکانہ تو میرے کو معلوم ہی نہیں, تو میرے کو کوئی بوچی پہ مارے گا, جا واپس گھر جا کے سو جا. بھائی جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس تو معلوم ہونا چاہیے نا. پھر ایک مرتبہ بولو نا اللہ نے کتنی جنتیں بنائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, سبحان اللہ بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی جنت النعیم, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی, بولو سبحان اللہ. اللہ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی جنت المقامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأوا. پھر اللہ نے قسم کھائی بہت بڑی جنت بنانے والا, اللہ نے 8ویں جنت بنائی جس کا نام رکھا جنت الفردوس. کتنی جنتیں ہو گئی بھائی؟ میں نے جلدی جلدی بتا دیا نا آپ کو کتنی جنتیں ہو گئی. بولو نا لسکانہ والوں کون سی میں جانے کا ہے؟ کوئی ایک بات بولے تو سمجھ میں آئے, کون سی میں جانے کا ہے؟ 8ویں ایک دم اوپر والی, پہلی دوسری نہیں جمے اپنے کو. بہت دھار ماری, بہت نماز پڑھ لیے, موبائل میں ہزاروں گناہ کرتے, ہوتا نا گناہ, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن چلو آپ کی میں رکھوں, آپ میری رکھو, میرے کو بھی وہی جنت میں جانا ہے. کون سی والی؟ آپ کو بھی کون سی میں جانا ہے؟ 8ویں میں. اب ہم سوچے ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولو جائیں گے انشاءاللہ. کیسے جائیں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیسے جائیں گے ہم لوگ؟ ہمارے آقا, ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. درود پڑھنے میں کوئی کنجوسی نہ کرے, سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو درود نہ پڑھے. ہاں بہت ہمارے یہاں یہ بڑی کنجوسی چلتی, پیسے کی تو چلتی مہم, لیکن اس کی بھی چلتی ہے بھائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل, سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرے نبی کا نام آئے اور اس پر درود نہ پڑھے. تو بولو نا صلی اللہ ہو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ پورا مجمع بولے نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی بولو نا کہاں گئے؟ معراج پر گئے. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, سبحان اللہ, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى
إلى عبده ما أوحى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا نبی معراج پر ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو دیکھا, ہمارے نبی نے جنت کو دیکھا, ہمارے نبی نے جنت النعیم کو دیکھا, ہمارے نبی نے جنت عدن کو دیکھا, ہمارے نبی نے جنت خلد کو دیکھا, ہمارے نبی نے جنت سلام کو دیکھا, ہمارے نبی نے جنت مقامہ کو دیکھا, ہمارے نبی نے جنت ماوا کو دیکھا, اور آخری 8ویں جنت میں ہمارے نبی پہنچ گئے. بولو جنت ہمارے نبی نے جب 8ویں جنت کو دیکھا, 8ویں جنت اتنی سپر ڈوپر جنت کہ 7 زمین اور آسمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, ایسی جنت 8ویں. جب ہمارے نبی نے دیکھا تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اتنی بڑی جنت, اللہ اتنی بڑی جنت. اللہ نے کہا میرے محبوب اس سے اوپر کوئی جنت نہیں, یہ سب سے اونچی جنت ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کس کو دے گا, اللہ کس کو دے گا یہ جنت؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرا محبوب فکر مت کرنا, تیری امت کو عطا کروں گا, تیری امت کو عطا کروں گا. بولو نا کس کو عطا کرے گا اللہ؟ ہم کو ہاں نبی کی. ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, ساتھ میں بولو ہمارے نبی نے کوئی جواب. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے نبی نے پوچھا, بات کو پرفیکٹ فائنل کرنا ہے, کہا اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے محبوب یہ جنت کس کو دے گا اللہ؟ 8ویں والی بہت اونچی ہے جنت الفردوس, اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, تجھ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں, تجھ سے بڑھ کر کوئی مجتبی نہیں, تجھ سے بڑھ کر کوئی مرتضی نہیں. اللہ نے کہا میرا محبوب تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, تجھ پر جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں, تجھے جو امت ملی اس سے بڑھ کر کوئی امت نہیں. تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو کس کو ملے گی جنت؟ بولو نا کس کو؟ تھوڑی دیر اور گزر گئی, ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ پوچھا اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے محبوب؟ اللہ جنت کس کو دے گا؟ بہت بڑی جنت ہے, بہت پیاری جنت ہے. اللہ 8ویں جنت کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا آؤ میرے نبی آؤ, لکھ کر دے دیتا ہوں, یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. اللہ نے لکھ کر دے دیا, لکھ کر دیا ہاں یا نہیں؟ کا ہے وہ کاغذ کا ہے, وہ جس پر اللہ نے لکھ کر دیا وہ فائل کا ہے, وہ ڈاکیومنٹ کا ہے. کتنے لوگ کیا بولتے معلوم نہیں ہمارے پاس نہیں ہے, بے وقوف, ہمارے پاس نہیں ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن وہ کتاب ہے دنیا کے سارے دستاویز جل سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں, تباہ ہو سکتے ہیں, برباد ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کہتا میرے بندو ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو, قرآن پاک کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں لکھ کر دے دیا تو بات تو فائنل ہو گئی کہ جنت الفردوس کس کی؟ اپنی. ارے بولو نا کس کی ہے؟ یہ قرآن میں لکھا پارہ نمبر 16. بولو نا ساتھ میں, بولو نا پارہ نمبر. کون پڑھے گا میرے ساتھ میں پارہ نمبر 16؟ بہت پیاری آیت ہے, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها ولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے ایمان والے بندے, اللہ فرماتا میرے آخری نبی کے امتی, کلمہ پڑھنے والے, اچھے عمل کرنے والے, اللہ فرماتا تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا, ہمیشہ رہے گا, نہ ہٹے گا, نہ ہٹایا جائے گا. جنت میں ہمیشہ رہے گا, نہ نکلے گا, نہ نکالا جائے گا. بولو نا ہم سب جنت الفردوس میں جائیں گے, وہ ہماری جنت ہے. بولو وہ ہماری جنت ہے, نہ ہٹیں گے, نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلیں گے. مولانا غلام ہم لوگ جنت الفردوس میں سب لٹکانا والے چلے جا گئے, جو 7 آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں, 7 زمین اس کے سامنے کچھ نہیں, اور جو سب سے جنت الفردوس میں انٹر ہوگا نا پہلے 70 حور تو پہلے ملنے والی, پھر اللہ نہ جانے کتنی حوریں دے گا, کتنے باغات دے گا, کتنے چشمے دے گا, کتنی نہریں دے گا, اللہ کیا کچھ نہیں دے گا. جنت الفردوس میں ایک بار ہم چلے جائیں گے, اس کے بعد میں کوئی ہٹے گا؟ ہم لٹکانے والے باہر نکلیں گے کیوں؟ ہماری. ارے بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ قرآن میں لکھا ہے, زور سے بولو نا. آپ لوگ یہاں کون سی زبان بولتے لسکانہ میں؟ اپنی ہے.
हमारी है, આપણી છે, आमची आहे, इट इज अवर्स। बोलो ना, जन्नतुल फिरदौस किसकी है? हम छोड़ेंगे? हम किसी और की जमीन नहीं छोड़ते, अपनी का छोड़े। कितनों की जमीन दबा गए ना, कितनों का पैसा हजम कर गए, अल्लाह माफ करे भाई। हाँ, तो जाना जन्नत में जाना, बोलो ना, कौन सी जन्नत में जाना? हाँ, एक बात बोलो, अब्दुल हमीद बोलू, तू तो अकेला आया ना, बीवी के साथ तो नहीं आया ना, तो फिर तेरे ऊपर ही फिट कर दो भाई। इसलिए ये लोग बेचारे टेंशन में हो जाएंगे। मानो नहीं, ये जन्नत है ना, जन्नत में सबको जाना है ना। नहीं बोलो ना, जाना ना सबको। एक मेरे को मिला, मेरे को बोलता है मौलाना जन्नत में जाने का। मैंने कहा जाने का? कहा सब जाएंगे। मैंने कहा सब जाएंगे। कौन सी में? मैंने कहा 8वीं में जाएंगे, इसके ऊपर कोई जन्नत है नहीं। और हम नहीं जाएंगे, नबी के सदके जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मोहम्मद के सदके जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अरे मोहम्मद के सदके जिए हैं तो मोहम्मद के सदके मरेंगे, और मोहम्मद के सदके जन्नत में जाएंगे। तो वो बहुत खुश हो गया। फिर मेरे को धीरे से पूछता है, ए मौलाना मेरी बीवी जन्नत में आएगी? माई वाइफ मेरी बीवी। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अरे भाई, जब हम जन्नत में जाएंगे, सारे मर्द जाएंगे, तो सारी औरतें भी। तो मेरे को कहता, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ भी किट वहाँ भी किट, क्या करेगा? अब्दुल हमीद, इसीलिए तू कनाडा छोड़ के आया कि वहां भी किट, यहाँ भी किट। तो इंडिया और कनाडा में फर्क ही क्या भाई? जाना जन्नत में सबको जाना। मोइन तू मेरी तरफ देखता रहे भाई, जन्नत में सबको जाना ना। एक मरतबा सब लोग मेरे साथ में पढ़ लो, फिर हम पॉइंट पर आते। अभी तक मैंने बयान शुरू नहीं किया, तो सोचते होंगे अब तक करता क्या था। नहीं, अभी तक तो दिमाग बना रहा हूँ, सबको जन्नत में लेके चलो ना भाई, चले ना जन्नत में। जुमा की रात है माशाअल्लाह, बोलो ना सब जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अरे जन्नत में मजे के मजे ही है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व अनाबा व कवाइबा अतराबा व कअसन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा। जन्नत में मेवे होंगे, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में कामयाबी होगी, जन्नत में नहरें होगी, जन्नत में हूरें होगी। न कोई किसी को गाली देगा, न कोई किसी को झुठलाएगा, न कोई किसी को मारेगा, न कोई किसी को धक्का देगा। अल्लाह कहता, आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा। तू जमीन पे मेरे आका मेरे नबी के तरीके पर चलता गया, तू जमीन पर हुजूर पाक के तरीके पर चलता गया। हमने आसमानों पे जन्नत के फैसले कर दिए, बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब फाइनल में कर लूं कि लस्काना वालों को जन्नत में, बल्कि जो लोग भी आए हैं, जो हमारी माँ बहनें बेटियां और हमारे भाई और हमारे उलमा, हम सबको, मेरे को भी सबको जन्नत में जाना है। 3 काम करो। आवाज नहीं आती, बुलंद आवाज से कसम खाता हूँ अल्लाह की, ये कुर्सी पर बैठे कल जन्नत की कुर्सी पर बैठेंगे इंशाअल्लाह, बैठेंगे इंशाअल्लाह। कितने काम करने का अपने को? अभी भी आप लोग बहुत धीरे धीरे बोलते, आगे वाले बोलते, पीछे वालों को तो पेनल्टी देना चाहिए। काय को देर में आया भाई? इसे साथ में बोलो ना भाई, जन्नत में जाना है, कितने काम करने पड़ेंगे? पहले काम के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें तो मेरे को बहुत अच्छा लगे भाई। पहला काम के लिए तैयार है? सब लोग तैयार है इंशाअल्लाह? नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना इंशाअल्लाह। पहला काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। पहला काम क्या करना? बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी, बहुत आसान काम है मेरे दोस्तों। कुछ भी भागना दौड़ना कुछ भी नहीं करना है। पहला काम क्या करना? अपने दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो और ये यकीन बना लो, करने धरने वाली जात। बस पहला काम यही करना है, हमारा दिल अंदर से बोले जो हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, आइंदा जो होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, सब कुछ करने धरने वाला कौन? अच्छा ये बताओ, ये हम जो बैठे हैं ये बिठाने वाला कौन? अल्लाह। मेरे को बोलने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। आपको सुनने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, जो अल्लाह का बनता है, साथ में बोलो ना, जो अल्लाह भी उसका बन जाता है। आज हमारा अल्लाह नहीं बना क्योंकि हम अल्लाह के नहीं बने। हमारी हालत देखो, हम किसके हो गए।
ہم کسی اور کے ہو گئے، اللہ نے بھی ہم کو غیروں کے حوالے کر دیا، ہمارا حال اتنا گرا کہ آج ہمارا حال ایک ٹیشو پیپر جیسا ہو گیا، جس کو چاہا اس نے استعمال کیا، اس کے بعد کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کلمے کے تقاضے کو چھوڑ دیا۔ آج بھی اللہ کی قسم، ایک اللہ کی ماننے پر آ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی، لیکن شرط اور کنڈیشن یہ ہے ہم اللہ کے بنے۔ من کان للہ کان اللہ لا، ہمارے نبی نے فرمایا تو اللہ کا بن جا، اللہ تیرا بن جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسما یسما لک، ہمارے نبی نے کہا تو اللہ کی سننے والے بن جا، نبی کی باتوں پہ عمل کرنے والا بن جا، اللہ بھی تیری دعائیں سننے والا بن جائے گا۔ آج معلوم ہے میرے کو، آپ کو دیکھیے ایک واقعہ سنانا ہے، سناؤں میں واقعہ سناؤں، یہ واقعے کے بعد اتنا کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک میدان، احد میدان، معلوم ہے آپ کو؟ بھائی اسلام کے اندر جو غزوہ ہوا اس میں غزوہ احد، بولو غزوہ، آپ کو معلوم ہے سب احد میدان میں گئے؟ ارے بولو نا، صحابہ احد میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، ارے بولو 70 صحابہ۔ لیکن ہمارے نبی نے جب سب کو میدان میں جمع کیا تو تشکیل کی، تشکیل سمجھتے ہو؟ ارے تشکیل سمجھتے ہو نا؟ سب کا ذہن بنایا، احد میدان میں آنا ہمارے نبی نے کیسے بنایا، کتنے پیار سے ہمارے نبی نے تشکیل کی۔ ہمارے نبی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کی آیت بنا دیا، ہمارے نبی نے فرمایا آ جاؤ میرے صحابہ، آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ، جو احد میدان میں آئے گا اللہ معاف کرے گا اور اللہ اسے بہت بڑی جنت عطا کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے احد میدان میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ احد میں آپ کو احد میدان میں پورا واقعہ نہیں سناتا، اتنا بتاؤ احد میدان مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، بولو احد میدان، نہیں ساتھ میں بولو نا، میدان احد، غزوہ احد ختم، سارے صحابہ آ گئے، بھائی ہو گیا، سارے صحابہ واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے۔ ایک بوڑھی عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، آج آپ کو بتاتا ہوں ماں کس کو کہتے ہیں۔ ایک 80 سال کی بوڑھی عورت لکڑی کا سہارا لیے، ان کا ایک ہی بیٹا، بولو ان کا ایک ہی بیٹا، بیٹے کا نام ہے حضرت مالک، بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک۔ ایک بوڑھی عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، وہ لکڑی کا سہارا لیے ہوئے، بھائی لکڑی کا سہارا لیے ہوئے، بوڑھی عورت ہے، بیوہ عورت ہے، اور اس بیوہ عورت کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، صرف ایک لڑکا ہے، اور لڑکے کا نام کیا ہے؟ میں نے بولو لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت ماں۔ بوڑھی عورت ہے بھائی، بوڑھی اماں ہے، بہت بوڑھی اماں ہے، لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت ماں۔ سب لوگ احد میدان سے واپس آ رہے، یہ بوڑھی اماں بھی لکڑی کا سہارا لے کے جا رہی ہے میدان کی طرف، اور سب کو پوچھ رہی ہے میرا بیٹا بھی گیا تھا، کیا ہوا؟ اینا ابنی مالک، میرا بیٹا مالک کا ہے، میرا بیٹا مالک کا۔ اب جو صحابہ واپس آ رہے نا، اس میں بہت سارے صحابہ کو معلوم ہے کہ یہ عورت کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، بولو یہ عورت کا بیٹا کیا نام؟ حضرت مالک ہے، شہید ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سو کو معلوم ہے کہ ان کا لیکن یہ بوڑھی عورت بیچاری بال بکھرے ہوئے، کپڑا دوپٹہ اوڑھی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے، لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے دھیرے چلتی ہے اور ہر ایک کو پوچھتی ہے میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرے شوہر تو بہت پہلے انتقال کر گئے، میں تو بیوہ عورت ہوں، میرا پال پوس کرنے والا میرا ایک بیٹا ہے، میرا بیٹا مالک ہے، وہ یہاں میدان میں آیا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا، وہ ایک ایک کو پوچھے اے میرا بیٹا کہاں، میرا بیٹا کہاں۔ اب سب لوگ سمجھ گئے بھائی، بہت سو کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا تو شہید ہو گیا، لیکن بوڑھی اماں کو اگر ہم بولیں گے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، بوڑھی اماں کو جھٹکا لگا، نہیں بوڑھی اماں کہیں مر گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اسے کوئی جواب نہ دے، سب یہ بولے ہاں دیکھو آتا ہوگا، دیکھو آتا ہوگا۔ یہ بوڑھی اماں بیچاری پریشان ایک دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی اور زور سے کہنے لگی ارے کوئی تو بتاؤ، یہ سارے لوگ آتے ہیں، میرا بیٹا جوان ہے اور میں بوڑھی ماں اکیلے بیٹے کے بھروسے رہتی ہوں، میرا ایک ہی بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو کسی نے کہا ہم کو مت پوچھ، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ فائنل ان کو معلوم ہوگا۔ وہ بڑی اماں دیکھا اللہ کے رسول، ارے بولو نا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی اماں لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے دھیرے گئی، جا کر السلام علیکم میرے پیارے نبی،
میرا بیٹا نظر نہیں آتا، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا، آپ کو تو معلوم ہے، گیا تھا آپ کے ساتھ اور نظر نہیں آتا کہاں ہے۔ اب ہمارے نبی کو تو معلوم ہے کہ مالک کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ہمارے نبی نے بوڑھی اماں کو دیکھا، سمجھ گئے کہ بہت پریشان ہے، لکڑی کا سہارا لیے، اور 80 سال کی بوڑھی اماں ہے، بیچاری کے بال بھی بکھرے ہوئے، اور کوئی بھی ماں ہو قسم کھا کر بولو نا اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اپنے بچے سے بیٹا ماں سے وہ محبت نہیں کرتا ہوگا، بیٹا ماں سے محبت نہیں کرتا ہوگا جتنی ماں۔ یہی وجہ ہے، ماں ہاسپٹل میں ہوئے نا، ماں ہاسپٹل میں ہوئے نا، اور بیٹا باہر کھڑا ہے، کوئی بھی آئے گا جائے گا نا، ماں وینٹیلیٹر پہ آخری سانس لے رہی ہے، کوئی بھی بیٹے کو ملنے آتا نا، تیری اماں کا کیا ہوا، بس وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، دعا کرو آسانی سے اللہ روح نکالنے دے، آسانی سے اللہ روح۔ اور میرے 200 جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، وہ وینٹیلیٹر پہ ہو، اب ماں نیچے ہاسپٹل کے کھڑی ہو، اب ماں کو پوچھو بیٹے کا کیا، رو کر کہے گی کیا ہوا بیٹے کا معلوم نہیں، بس دعا کرو اللہ میرے کو لے لے، میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ تو ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کے بچنے کی تمنا کرتی ہے، اور بیٹا وہ ہوتا جو ماں کے جانے کی تمنا کرتا ہے۔ یہ آج کا ایسا زمانہ ہے۔ اب یہ ماں ہے، 80 سال کی بوڑھی ماں ہے، اللہ کے رسول کو پوچھتی ہے اے نا ابن مالک، کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول سب آ رہے، میرا اکلوتا بیٹا میرے کو نہیں دکھتا، وہ میرا بیٹا بہت پیارا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا رکھتا ہے، وہ میرا بیٹا کہاں؟ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ ماں تو بہت رو رہی ہے، اگر میں کہوں گا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ اماں میرے کو مت پوچھو، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولو، پیچھے کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، ان کو پوچھ لے نا اماں، ان کو پوچھ لے۔ تو بوڑھی اماں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں انتظار کرتی ہوں۔ اتنے میں تو تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر آئے، تو وہ دوڑتی دوڑتی گئی، جا کر کہتی ہے ابو بکر این ابن مالک، میرا بیٹا کہاں ہے؟ مالک مالک، تم تو جانتے ہو نا میرے بیٹے کو۔ تو حضرت ابو بکر کو بھی معلوم ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، اور حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل کے رو پڑے، روتے روتے کہا ایک کام کرو نا، اللہ کے رسول کو پوچھ لو۔ کس کو پوچھ لو؟ تو بوڑھی اماں، اب چہرہ بدل گیا، بوڑھی اماں نے کہا یہ عجیب ہے، اللہ کے رسول کے پاس گئی تو کہا ابو بکر کو پوچھو، اب ابو بکر کے پاس آئی تو کہا اللہ کے رسول کو پوچھو، میں بوڑھی عورت، میرے چلنے کے ٹھکانے نہیں ہے، میں لکڑی کا سہارا لے کے چلتی ہوں، اللہ کے رسول کے پاس گئی تو ابو بکر کے پاس بھیجے، اب ابو بکر کے پاس آؤ تو اللہ کے رسول کے پاس بھیجے۔ یہ معاملہ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تمہارے پاس۔ اب حضرت ابو بکر کو بھی معلوم ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا بولوں گا شہید ہو گیا تو یہ کہیں ابھی شہید نہیں ہو جاوے، اس کا کہیں انتقال نہیں ہو جاوے۔ حضرت ابو بکر نے تھوڑی دیر تک سوچا، پھر کہا اے اماں اماں کون سا بیٹا؟ کہا مالک مالک میرا بیٹا، تو تو جانتا ہے۔ ہاں کہا وہ آ رہے پیچھے آ رہے، وہ پیچھے آ رہے، تھوڑا انتظار کرو، دیر لگے گی، ان کو آنے میں تھوڑی دیر لگے مگر آئیں گے، تمہارے بیٹے آئیں گے۔ یہ بول کر حضرت ابو بکر آگے چلے تو گئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بارے میں سوچا، ابو بکر آج تک تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، ابو بکر آج تک کبھی تو جھوٹ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، آج تک تو کبھی جھوٹ، تو اتنا سچا تھا کہ اللہ تجھے صدیق کہتا تھا، تو اتنا سچا تھا کہ اللہ تجھے صدیق کہتا تھا، اور اللہ نے تیرے بارے میں سچائی والی آیت اتاری۔ اللہ نے خود حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا ابو بکر وہ ہے جو کوئی سچ آتا ہے تو سب سے پہلے سچی بات کو مانتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، اپنے آپ کو کہنے لگے ابو بکر تو جھوٹ بولا، تو نے وہ بوڑھی بتاؤ جھوٹ بولے کہ نہیں بولے؟ بوڑھی اماں کو جھوٹ بولے کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے، وہ تو شہید ہو گیا۔ حضرت ابو بکر اپنے آپ کو کہتے وہ تو شہید ہو گیا، ارے وہ شہید ہو گیا، میرے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی میں نے دیکھا۔ ابو بکر اپنے دل کو کہتے ان کو دفن کیا گیا وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے ان کو مرتا ہوا بھی دیکھا، جنازے کی نماز میں بھی دیکھا، اور میں نے ان کو دفن ہوتا ہوا بھی دیکھا، اور میں ماں کو جھوٹ بول کر آیا۔ حضرت ابو بکر اب گھبرا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ میں نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو بکر سیدھے مسجد میں، ارے بولو کہاں گئے؟ سیدھے، سارے لوگ ادھر ادھر جمع تھے، حضرت ابو بکر نے کسی کو نہیں دیکھا، وضو کیا اور سیدھے مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گئے، اور سجدے میں جا کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، وہ رونا بھی کیسا رونا ہوگا، سجدے میں روتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو کے قطرے چٹائی پر ٹپ ٹپ ٹپک
بھاگتے گئے اور کہتے گئے اللہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج وہ بوڑھی ماں کو دیکھ کر میں نے جھوٹ بولا، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے۔ قیامت میں وہ عورت مجھے پوچھے گی ابو بکر تو نے بوڑھی عورت کو جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ابھی تو حضرت ابو بکر سجدے میں رو رہے کہ اچانک حضرت ابو بکر کے کان میں آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ سب پیچھے آواز دے رہے وہ مالک آ گئے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، حضرت مالک آ گئے، بولو نا حضرت مالک آ گئے۔ پیچھے آواز آ رہی ہے ارے وہ مالک، وہ جو شہید ہو گئے تھے وہ آ گئے، ارے وہ آ گئے۔ ایسے مسجد کے پیچھے آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر کے کان میں بھی آواز آئی، سیدھے اٹھے اور سیدھے دوڑے مسجد کے باہر گئے۔ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر فرماتے میں نے دیکھا وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے آ رہی ہے، وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے بولو حضرت مالک کی انگلی پکڑ کے، سچ بتاؤ اگر ہم ہوتے تو بھاگ کر کہتے اور میں دعا کرتا تھا، ہے نا، یا ہم کم سے کم باہر پبلک کو بولتے تھے دیکھو کیسا ہو گیا، میں دعا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر وہاں کھڑے ہو کے بہت روئے، جب ماں اور بیٹے کو آتا دیکھا کچھ بولے نہیں، صرف روتے گئے اور پھر روتے روتے واپس مسجد میں آئے۔ جس جگہ سجدہ کیا تھا وہی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں جا کر کہا اللہ میرے کو یہ تو معلوم تھا کہ تو بوڑھی عورت کو تسلی دے گا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے سجدے پر تو ایک مردے کو واپس زندہ کر دے گا۔ اللہ میرے کو یہ تو معلوم تھا، میں رو رو کے بولتا تھا اللہ بوڑھی ماں کو تسلی دے دے، بوڑھی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ بیٹا چلا گیا اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ بوڑھی ماں روئے نہیں، لیکن اللہ تو نے تو ابو بکر کے سجدے کی یہ رعایت کی کہ تو نے مردے کو زندہ کر دیا۔ ابھی تو حضرت ابو بکر یہ مانتے تھے کہ غیب سے آواز آئی ابو بکر تو اکیلا نہیں، ابو بکر تو اکیلا نہیں، جیسا تو رویا میرے نبی کی امت کا کوئی بھی آدمی روئے گا۔ آج بھی وہ اللہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آج رونے والا کون ہے؟ حالات پہ حالات آ رہے ہیں۔ اس وقت ابو بکر روتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا، یعنی ناممکن ممکن ہوتا تھا۔ آج ہم کو رونا نہیں آتا تو ممکن بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہماری بیوی پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارے بچے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ کوئی اپنی بیوی کا رونا روتا ہے، کوئی اپنی ساس کا رونا روتا ہے، ارے کوئی اپنے بچوں کا رونا روتا ہے، کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی کھیت۔ ارے وہ ابو بکر روتے تھے تو ناممکن ممکن بنتا تھا۔ یہ دکان، یہ بیوی، یہ بچہ، یہ سب تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ کیوں نہیں بدلتی ہے؟ اصل بات ہے وہ روئے تھے تو ان کے آنسو میں ایمان تھا، ہمارے آنسو میں بھی غیروں کا طریقہ چھپا ہوا ہے۔ معاف کرنا، ایک میرے کو ملا کہتا میری ماں بہت روتی ہے۔ میں نے کہا تیری ماں اللہ کی ولیہ ہوگی؟ کہاں بیچارے ٹی وی سیریل دیکھتی تو بہت روتی ہے۔ میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا وہ ٹی وی سیریل میں کل تو میری ماں بہت روئی اس لیے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے کہا وہ تیرا باپ تھا، تیری ماں تھی، وہ تیری بہن تھی، وہ تو ایک جھوٹا ایکٹنگ تھا۔ ایکٹنگ پر ہماری ماں بہنوں نے آنسو نکالے۔ پوچھو ان ماں کو، پوچھو ان بیٹوں کو، پوچھو کہ ٹی وی سیریل دیکھ کے رونا آیا؟ کبھی مدینے کی محبت میں رونا آیا؟ کبھی اللہ رسول کی محبت میں رونا آیا؟ وہ رونا آتا نا، ایک آنسو کا قطرہ پوری دنیا کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ آج لوگ بڑے پریشان ہیں، الیکشن آتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ریزلٹ تو ہم کو معلوم ہے۔ الیکشن کا ریزلٹ کیا ہونے والا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے؟ میرے کو معلوم ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ریزلٹ آؤٹ کیا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا انہوں نے ریزلٹ آؤٹ کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم امالکم، ہمارے نبی نے فرمایا جیسے عمل کرو گے ویسا حکومت کرنے والا آئے گا۔ کائے کو ڈھونڈتے ہو کہ کون آئے گا؟ پہلے یہ سوچ تو کیا کرتا ہے؟ تو نمازیں پڑھتا، تو روزہ رکھتا، تو زکات دیتا، ارے تو حج کرتا، تو اگر ماں باپ کے اوپر ظلم نہ کرتا، تو زنا نہ کرتا، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرتا، چوری نہ کرتا، ریاض کے دھندے نہ کرتا، انٹرسٹ کے دھندے نہ کرتا، تو حکومت کرنے والا اچھا آتا۔ یہ سب کرے گا تو حکومت کرنے والا خراب آئے گا، جیسے عمل کرو گے ویسا حکومت کرنے والا آئے گا۔ رپورٹ تو آؤٹ ہے، اپنے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کسی اور جگہ بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم، پہلی بات پر آ جاؤ،
کتنی باتیں میں نے بولا کریں گے تو جنت میں جائیں گے. آپ لوگ تھکے ہوں گے تو میں 3 تک نہیں جاؤں گا، لیکن پہلی بات تو سمجھیں گے انشاءاللہ. آج ایک عجیب بات بتا رہا ہوں میرے دوستوں. یہ اجمیر والے بابا، ہاں یا نہ جانتے ہو؟ نہیں پہچانتے. اجمیر والے بابا کون؟ حضرت خواجہ معین الدین. کیا زبردست اللہ کا ولی. میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، شاید اللہ کا عذاب ہم پہ آتا، مگر اس ولی کی وجہ سے اللہ عذاب کو روک لیتا ہے. کاش اجمیر والے بابا سے ہم سچی محبت کرنے والے بنتے. آپ کو معلوم ہے یہ اجمیر والے بابا، ارے گئے ہوں گے نا، اجمیر گئے ہوں گے نا؟ ارے ہاں بولنا بھائی، گئے تو ہاں بول. میں گیا، میں بھی ہاں بولتا ہوں. اس میں کیا کوئی گناہ کیا میں نے؟ بھائی میں گیا، میں بھی بولتا میں گیا. آپ گئے تو بولو نا گئے، اس میں کیا ہوا؟ ہاں گناہ یہ تھا کہ گئے اللہ کے ولی کے پاس، گئے آئے اللہ کے ولی کے پاس سے آئے، گیا تو بھی نمازیں چھوڑا، آیا تو بھی نمازیں چھوڑا، اور پھر کہتا خواجہ کا دامن. کیسا الو بناتا ہے ہم کو بھائی. نماز نہیں پڑھنا خواجہ کا دامن، قرآن کو چھوڑ دینا خواجہ کا دامن. جاؤ بھائی جاؤ، کون منع کرتا؟ ہو سکتا اللہ کے ولی کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گے بھائی. لیکن بس میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے جانے کا، پکچر دیکھتے دیکھتے جانے کا، پکچر دیکھتے دیکھتے آنے کا، راستے میں گالی گلوچ کرنے کا، راستے میں ادھر ادھر کھڑے ہو کے ناچ آوارہ گردی کرنے کا، پھر وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے کا، پھر آنے کا. اللہ کے ولی بہت خوش ہو گئے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ میں بتا رہا ہوں. دل میں پیدا کرو یقین. کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤ، سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے آپ لوگ. اجمیر والے بابا سے محبت تو کرتے ہوں گے نا؟ کون کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں. محبت کرتے نا. میں ان کا واقعہ سناؤں آپ کو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے. سب کو ساتھیوں کو جمع کیا، چلو. ساتھیوں نے کہا حضرت کہاں جانا؟ کہا چلو گاؤں جائیں گے، شہر جائیں گے، دیہات جائیں گے. کہا کیا کریں گے؟ کہا سب کو جا کر کہیں گے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو. ہم ہمارے بھائیوں کو کہیں گے ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. چلو چلے، بولو چلو چلے. گاؤں کریا دیہات. کون؟ اجمیر والے بابا. نام بولو حضرت خواجہ معین الدین. چلے. آپ کو معلوم ہوگا بڑا عجیب معاملہ ہوا. ایک گاؤں میں جب انٹر ہوئے، سارے گاؤں والے باہر کھڑے. بھائی جیسے کوئی آدمی لسکانہ میں آ گئے، لیکن پورا لسکانہ ہائی وے پہ کھڑا ہوئے، تو لسکانہ کیسے آئے گا بھائی جن لوگوں کو ملنے آیا وہ خود ہائی وے پر آئے ہیں، تو پورا گاؤں باہر کھڑا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کہا یہ گاؤں باہر کیوں آیا؟ تو سارے گاؤں والوں نے کہا حضرت گاؤں میں نہیں جانے کا، اس لیے کہ سارے مرد ایک طرف کھڑے، ساری عورتیں بچے ایک طرف کھڑے، ایک طرف سارا سامان رکھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا یہ کیا گاؤں میں نہیں جانے کا، سب لوگ گاؤں کے باہر کیوں آ گئے؟ کہا ہمارا گاؤں اور جنگل ساتھ میں لگا ہوا. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، گاؤں اور جنگل میں آگ لگی ہے. وہ گاؤں والے کہتے ہیں جنگل میں آگ لگی ہے، اور وہ آگ ایسی خطرناک لگی ہے کہ لگتے ہمارے گاؤں میں آئے گی، ہمارے سب گھر ور سب برباد ہو جائیں گے، ہمارا گھر، ہمارا کپڑا، ہمارے برتن، ہمارا رہنا سہنا سب برباد ہو جائے گا. ہم تو اپنی جان کو بچانے کے لیے باہر آئے، اور اگر آگ اور آگے آئے گی تو ہمیں اور آگے بھاگنا پڑے گا. ہم تو اپنا سونا چاندی جو کچھ تھا تھوڑا بہت لے کے آ گئے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا جنگل میں آگ لگی ہے، آگ لگتے ادھر آئے گی، یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا. کہاں حضرت بھاگنا پڑے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا رکو میں جاتا ہوں گاؤں میں. سب نے کہا حضرت وہ تو آگ بہت خطرناک ہے، کسی کو چھوڑنے والی ہے، میرے کو جانے دو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جانے لگا. جتنے ساتھی ساتھ میں آئے تھے نا، حضرت نے ساتھ کہہ دیا بھائی تم کو چلنا ہو تو چلو، نہیں چلنا ہو تو مت چلو. آدھے تو وہیں رک گئے، کائے کو اپنی جان دے ہوئے بھائی. 2-4 محبت والے تھے وہ چلے. حضرت نے ان کو بھی کہا دیکھو جان جا، کوئی بات نہیں. جب تھوڑا آگے چلے نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو پیچھے دیکھے سب پیچھے کھڑے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چلو ہم سب چلیں گے ساتھ میں. اب گاؤں والے بھی بیچارے دھیرے دھیرے لیکن کافی پیچھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلے. وہ جنگل کے پاس آگ لگی ہوئی اور آگ کے شعلے بھڑک رہے. ارے قریب میں 10 قدم کے اوپر آگے، بولو کتنے قدم پہ؟ 10 قدم پہ آگے. اور لوگ پیچھے سے چلاتے حضرت خواجہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. 10 قدم پہ آگے اچانک آگ آئے گی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے. بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے اور اپنا جوتا نکالا. جوتا یعنی وہ چپل جو بھی پہنے ہوں گے، چمڑے کا جوتا، معلوم نہیں کتنا پھٹا ہوگا کیسا ہوگا. وہ جوتا نکالا، دیکھو یوں جوتا نکالا اور یوں آگ کی طرف پھینکا. اب ظاہری بات ہے وہ آگ پہ تھوڑی جائے گا بھائی، اتنی طاقت تھوڑی ہے کسی میں کہ آگ تک پھینکے.
اب انہوں نے جوتا پھینکا، جیسا ہم لوگ بال پھینکتے نا تو تھوڑا بہت اوپر جائے گا، یوں جوتا گیا آگے کے پاس نہیں گیا. لیکن میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا جوتا یوں پھینکا، جوتا زمین پہ گرے اس سے پہلے آگ بجھ کر ختم ہو گئی. جوتا زمین پر گرے اس سے پہلے آگ ختم ہو گئی اور ایک دم جیسے سناٹ. اب تو سب لوگ آ گئے، اب تو کون پیچھے بھاگے گا؟ سب آئے آ کر کہنے لگے حضرت جوتا بہت پیارا ہے، آپ کا جوتا بہت پیارا ہے. کیسی آگ تھی، پورے جنگل کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور آپ کا جوتا تو آگ پہ گیا بھی نہیں، آپ کا جوتا تو یوں ہوا میں لہرایا، یوں زمین پہ آیا، اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا لاؤ میرا جوتا لاؤ. لائے جوتا لیا، پہنا، کہا چلو اب چلے. تو سب نے کہا حضرت لیکن یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا؟ سننا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، سبحان اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، جو اللہ کا پکا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا جوتا بھی دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو سوچو کیا اس کا ایمان جہنم کی آگ کو نہیں بجھائے گا؟ ارے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو نبی کی فرما برداری کرتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا ہے، اس کا پھٹا ہوا جوتا اگر دنیا کی خطرناک آگ کو بجھا سکتا ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان اور اس کے پیچھے چلنے والوں کا ایمان وہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. اس سے کاش ہم خواجہ معین الدین چشتی کا دامن تھامے ہوتے. محبت ہے آپ کو؟ نہیں بولو نا محبت ہے. کس کس کو محبت ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری؟ ہاتھ اوپر ماشاء اللہ. ہاں میرے کو بھی، آپ کو بھی ہے نا محبت ہے؟ نہیں ہے محبت ہے. کن سے؟ خواجہ، ان کے ابا کا نام؟ دیکھو لسکانے والے کیسے بیٹھے. ابا کا نام، دادا کا نام؟ یہ سوچتا ہوگا ابا کا نہیں معلوم، دادا کا کائے کو پوچھتا ہے بھائی. معلوم ہے ہم کو. ابھی کسی پکچر والے ہیرو کا میں ریکارڈ پوچھا ہوتا، کسی کرکٹر کا ریکارڈ پوچھا ہوتا. کرکٹر کو بھی چھوڑ، نے پکچر کے ہیرو کو بھی چھوڑ. ایک میرے کو، میں تو تعویذ بہت دیتا نا، کرشمہ ہی معلوم ہے نا، 25 سال ہو گئے تعویذ دیتے ایکسپرٹ ہوں تعویذ دینے میں. لیکن ایک میرے پاس آیا جس نے میرے کو ایکسپرٹ بنایا. ایک میرے پاس آیا، میرے کو کہتا ہے اے مولانا میرے کو تعویذ دے مولانا. ارے روئے بھائی، یہ جیسے یہ کیسا بیٹھا، ایسا ہی جوان آدمی ہوگا ایسا روئے. میں نے کہا بھائی روتا کہ میرے کو لڑکی سے پیار ہو گیا. میرے کو ہو گیا تو شادی کر لے بھائی پیار ہو گیا شادی کر لے. اس میں کیا ٹینشن ہے، اس میں رونا دھونے کی کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں لیکن مولانا تعویذ. ارے میں نے کہا جب تیرے کو پیار ہو گیا، اس کو تیرے سے پیار، وہ تیرے سے پیار اب بہت پیار کرتی، تو میں نے کہا جا شادی کر لینا. ہاں مولانا میں تو بہت پیار کرتا، وہ بھی میرے کو بہت پیار کرتی، لیکن اس کا باپ ہاں نہیں بولتا، تعویذ دینا اس کے منہ میں ٹھوسوں. اب میں نے کہا یہ تو بہت اچھا، یہ تو میرے کام کا آدمی نکلا. کیونکہ ایسا بھی آدمی تعویذ دیتے تھے تو اتنا دماغی ٹینشن ہوتا، ایسا کوئی ملتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا پہلے یہ بتا کہ تو وہ لڑکی سے پیار کرتا ہے، وہ کیسا معلوم؟ قاری صاحب ایسا کیسا سوال کرتے ہو؟ میرے کو یہ بھی معلوم ہے اس کو کپڑا کون سا پسند ہے، مجھ کو یہ بھی معلوم اس کو کلر کون سا پسند ہے، مجھے یہ بھی معلوم اس کو کون سا کھانا پسند ہے، اس کو کون سا پینا پسند ہے، اس کو کون سا گھر پسند ہے، کون سا رہنا پسند ہے، کون سا موبائل پسند ہے، کون سا موبائل کا کور اس کو پسند ہے، کون سے موبائل کی کمپنی اس کو پسند ہے، کون سا نیٹ ورک اس کو پسند ہے، وہ کب کھڑکی میں آتی ہے، کب کھڑکی کے اندر. اتنا بولا نا. میں نے کہا باپ تو میرے کو تعویذ دے کے جائے گا بھائی. میں نے کہا بس کر دے بھائی. میں نے جلدی سے تعویذ دے کے اس کو روانہ کیا. پھر میں سوچنے لگا کہ ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، پورا بایو ڈاٹا معلوم ہے. ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، پورا بایو ڈاٹا معلوم ہے. اجمیر والے بابا سے جب سے ہوش سنبھالا محبت ہے، ان کے ابا اور دادا کا نام نہیں معلوم ہے. اس کا مطلب سب جھوٹ دھوکہ دیتے ہیں. لڑکی سے محبت ہے تو اس کو موبائل کا کور کون سا؟ چلو آج میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد تو ہو جائے گا انشاءاللہ. بولو نا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. اب تو یاد رکھو. بولو نا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ احمد حسین، ان کے ابا کا نام
نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ عزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد ہاشم، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام مہدی، ان کے ابا کا نام امام عبقری، ان کے ابا کا نام امام علی، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام محمد جعفر صادق، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کاش ایسی محبت ہم کو ہوتی، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ دو واقعے میں نے آپ کو بتایا، ایک تو بری عورت والا واقعہ، ایک خواجہ معین الدین چشتی والا واقعہ۔ دونوں واقعے سے پتا چلا کہ ایمان والا ہوتا ہے نا اور روتا ہے نا، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تو چلو بھائی، کون کون تیار ہے؟ پہلی بات تو اگر پکے ہو جائے نا، کیا بھروسہ کریں گے؟ کس پر بھروسہ کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ دونوں واقعے کا مطلب یہی ہے کہ پہلی بات پکی کر لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ بولو نا، ہمیں یہاں بٹھانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ ارے زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ صبح شام بولو کس کا نام؟ اللہ ہی۔ شام اور رات بولو کس کا نام؟ اللہ ہی۔ ہم سب کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ لا الہ۔ پہلی بات پکی ہو گئی۔ اب ایک بات سنو، اگر یہ پہلی بات پکی ہو گئی نا تو قرآن کہتا ہے جس نے پہلی بات کو پکی کر لیا، یعنی اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ بولو اللہ پر بھروسہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو جس نے پہلی بات کو پکی کر لیا یعنی اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا گناہ سے بچ گیا۔ بولو گناہ سے بچ گیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ اللہ کہتا ہے فکر مت کرنا، چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا۔ اور اللہ کہتا تیرے ہر کام کو کنارے تک پہنچاؤں گا، اس لیے کہ کام کرنے والا تو ہوگا، پورا کرانے والا اللہ ہوگا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے بھائی، بات بالکل فائنل ہو گئی، بات بالکل قرآن میں۔ پارہ نمبر 28، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا۔ پارہ نمبر، آواز سے بولو نا، پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گناہ سے بچ جا، مجھ پہ بھروسہ کر لے۔ اللہ فرماتا چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا، تیرے ہر کام کو پورا کروں گا، اس لیے کہ کرنے والا تو ہوگا، پورا کرانے والا۔ چلو پہلی بات سے کون کون میرا ساتھ دیتا؟ بالکل پکا بھروسہ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو، کس سے مانگو گے؟ ہماری پیشانی جھکے گی کس کے سامنے؟ اللہ ہی۔ کرنے دھرنے والا کون؟ ہاں، جو بھی کام ہوئے پہلے کس سے مانگنے کا؟ ایک بات پکی ہو گئی، اور دو بات کروں کہ نہیں کروں؟ کروں، دوسری بات کروں؟ نہیں بولو نا، کروں دوسری بات ہے۔ ایک بات پکی ہو گئی، دوسری بات پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو 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 بولو۔ ارے بھائی، لسکانا پہلی مرتبہ آیا، باقی یہ کٹھور نہیں، یہ کامریج نہیں، یہ امبولی نہیں، یہ موٹا وراچا، ہاں یہ پیپودرا نہیں، یہ ہمارا موٹی نرولی نے کوسمبا۔ میرے کو، میں ایک دم جونا مولوی ہوں بھائی، کوئی نیا نہیں ہوں بھائی۔ پہلے کے لوگ بولتے تھے اولڈ از گولڈ، یعنی بوڑھا آدمی سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ہاں حاجی عبدالحمید، اب ہم جیسے کو کوئی دیکھتا تو بولتا اولڈ مسٹ بی سولڈ، یعنی بوڑھی چیز کو اٹھا کے پھینک دو بھائی۔ تو میں بوڑھا بھائی مولانا غلام کتنے زمانے سے بیان کرتا بھائی میں، یہ لوگ تو جواب نہیں دے رہے۔ بولو نا، پہلی بات پکی کر لو لا الہ، دوسری بات پکی کر لو ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز سے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا بھائی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ ارے سینہ ٹھوک کر بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ بہت سارے نبی آئے، بہت سارے پیغمبر آئے،
لیکن اللہ نے ہر نبی کا نبی بنایا تو ہمارے نبی کو بنایا. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا ذرا ہاتھ اوپر کرے گا اور میرے ساتھ میں بولیا, میرے ساتھ میں بولنا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. پہ زور دو نا, نہیں پہ نہیں. آپ نہیں بولو گے اللہ جنت کی ہاں بولے گا. جمعہ کی رات ہے, بڑا پیارا بھائی ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے. ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے, میرے کو تو بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کو ہوتی ہے؟ ارے بولو نا ہوتی ہے. ہاں اس لیے ہوتی ہے کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے, ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. بولو ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. آئے نبی آئے, زمین کے اوپر رحمتیں برکتیں نظر آئی. نبی گئے, زمین کے نیچے برکت ہی برکت نظر آ گئی. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو نا. اب پورا مجمع صاحب کوئی خاموش نہیں رہے گا, ساتھ میں نہیں بولو گے. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. پورا پورا مجمع ساتھ دینا. ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں, ہمارے مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں, ہمارے مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں, کلیم اللہ سے بڑھ کر کوئی کلیم نہیں, حبیب اللہ سے بڑھ کر کوئی حبیب نہیں, صفی اللہ سے بڑھ کر کوئی صفی. ہم لوگوں کو آج کل وہ پکچر دیکھنے جاتے تو بہت اچھا لگتا ہے نا. نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ نہیں دیکھتے. میں تو فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں نا. نہیں پکچر اچھے لگتے نا. اور پھر بولے گا آنکھیں شاہ, بولے غلام بولے گا شاہ ہٹ پکچر دیکھا کیا, اور تیرے کو معلوم ہے 100 کروڑ کمائی, تیرے ابا کو کتنا ملا. اور پکچر دیکھ کے آتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ہیرو ہے نا, ہیرو, اس کی روح اس کے اندر اترتی ہے. وہ یہاں پہ آئے گا نا, ارے وہ کہاں ہے ہیرو, یہ اپنا بائک پہ بیٹھے گا نا تو پھر یوں کرے گا, اور پھر وہ جیسا اس نے جو سٹائل مارا نا وہ سٹائل مارے گا, اور بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کیونکہ وہ تو ڈھونگ کرتا ہے, تو کہاں حقیقت کرنے آیا. ہاں بھائی پکچر میں جو پردے پہ ہوتا ہے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سب کو ماننے میں جھوٹ ہے. وہ تو دیکھنے والا بیوقوف کتنا بڑا پاؤلی ہوئے گا جو دیکھتا ہوئے گا. پھر میرے کو ایک آدمی نے بولا مولانا پکچر دیکھنے جیسا. میں نے کہا اس میں کمال کیا ہے؟ کہا مولانا ہیرو کو دیکھو تو صحیح. میں نے کہا کیا ہے, کیا ہیرو میں ہے کیا؟ کہا مولانا 40 دشمن اس کے سامنے اور سب بندوق تھا تھا تھا. میں نے کہا بیچارہ مر گیا ہوگا. میں کہا نہیں. میں نے کہا مرا نہیں. تو کہا کبھی گولی آوے تو یوں ہو جاوے, ادھر سے گئی, کبھی یوں ہو جاوے. میں نے کہا دونوں طرف سے آوے تو کہا نیچے ہو گیا. میں نے کہا تینوں طرف سے آوے تو کہا اچھل گیا. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ایک دشمن کی بندوق گر گئی بھول میں تو اس نے پکڑ لیا. پھر کیا ہوا؟ پھر کہا ٹھا 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 سب مر گئے. میں نے کہا پاؤلی پاؤلا کیا بولوں تیرے کو, شرم سے ڈوب مر. صحیح میں میرا دل ہوا اس کو ایسے 2-4 تماچے کھینچ کے مارو کہ اللہ نے عقل دی تھی, کہیں بیچ کے آیا. آپ لوگ تو نہیں دیکھتے ہوں گے نا ایسا سب. ایسا لگتا ہے جیسے ان کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. جو وہ ڈھونگ کرتا ہے بھائی, ہم لوگ بھی ویسے ہو گئے. ہاں ہمارے یہاں کا جوان کو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک تو ویسا انگوٹھا چھاپ, معاف کرنا بھائی پورا نہیں ماننا لیکن کھل کے بولتا ہوں, ہمارا جوان انگوٹھا چھاپ. اس کو پوچھو کہ بھائی قرآن کتنا پڑھا, حدیث پڑھا, حافظ بنا, قاری بنا, عالم بنا. مولانا میرے کو بہت مارے تھے تو چھوڑ دیا پڑھنا. چل بھائی مولانا بہت خراب تھا, اس سے تیرے کو مارا تو نے پڑھنا چھوڑ دیا, لیکن تو ڈاکٹر ہوگا, وکیل ہوگا, لائر ہوگا, بیرسٹر ہوگا, آرکیٹیکٹ ہوگا, کانٹریکٹر ہوگا, کوئی دنیا کی ڈگری تو ہوگی نا. 10ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا تو ابھی ہے کیا؟ کچھ نہیں, خالی برتن. ہاں خالی بجنے والا برتن, لیکن سٹائل ایسی مارے گا جیسے لسکانہ کا سرپنچ. الگ باہر آئے گا نا, بائک پہ آئے گا, یوں بال کرے گا. ایک تو بال کے ٹھکانے میں یہ علاقہ خالی, یہ علاقہ بھی خالی, پیچھے ہے اوپر ایسی تپیلی جیسے, اس کو بھی یوں کرتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد میں یوں ٹی شرٹ ہوگا, جینس ہوگا, اور یوں اپنی بائک پہ بیٹھے گا, یوں دیکھے گا. کوئی دیکھتی ہے؟
کوئی دیکھتی ہوگی نا وہ بھی اندر سوچتی ہوگی مر جاؤں گی مگر تیرے سے کمینے سے شادی نہیں کروں گی، اسے کماتا دھماتا ہے نہیں. کیا ہے یہ میرے دوستوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہیرو کی نقل کرو جو جھوٹا ہے، جو دھوکے باز ہے، جو فراڈ کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو شراب کھلم کھلا پیتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، اس کی نقل کرتے ہو جو جھوٹا ہے. اس کی کرو نہ جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ. کیا پیارا نبی. ساتھ میں بول دو نا، اتنا پیارا نبی، اتنا پیارا نبی. ساتھ میں بول دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. بلند آواز سے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع بولے ہمارا نبی وہ نبی. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں بھائی، پورا مجمع بولے گا. بولو نا ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم میرا نبی، آپ کا نبی، ہم سب کا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بولو سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ بولے نا. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہاں لائٹ کے 2 ٹکڑے نہیں ہوتے. یہاں ہمارا جوان یوں کرے تو ہوا کچھ. کیوں شہری کیوں؟ اللہ کی قسم عزت ہے تو نبی کے کپڑوں میں عزت ہے، نبی کے چہرے میں عزت ہے، ورنہ سب بے عزتی ہے. چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہوگا، اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہوگا، قسم اللہ کی اس سے بڑا زیرو کوئی نہیں ہوگا. ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا. ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے بولو نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی. نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ چلو کچھ نہیں، سنو. ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، 3 مرتبہ اشارہ کرے. 1000 صحابہ بولے محمد اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک زمین پہ رکھے، انگلی مبارک زمین پہ رکھے، ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ ہمارے نبی اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا. تو کتاب میں پڑھا، اس میں لکھا تھا اللہ نے کیوں ایسا کروایا. اللہ بتانا چاہتا ہے انسانوں اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو، اے جناتو اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو، اے فرشتوں اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو، اللہ کہتا ہے یہ چاند اور سورج کو بھی میں نے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. لیکن ہم لوگوں کو مصطفیٰ کی غلامی پسند، اپنوں کو تو دوسروں کی غلامی اچھی لگتی ہے. کسی کا چہرہ، کسی کے کپڑے، کسی کا رہنا، کسی کا سہنا، کسی کی سٹائل. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں ایک بات بہت بڑی سنانے جا رہا ہوں. آج جمعہ کی رات ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. نہیں آپ لوگ تھک گئے لگتا ہے. نہیں سچ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے؟ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، بہت عجیب بات ہے. اس کے بعد تو فیصلہ کریں گے نہیں انشاءاللہ. نہیں بولو نا کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے. یہ ہمارا ایمان ہے بھائی. نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. آواز سے بولو نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. ایک مرتبہ ہمارے نبی بالکل رات کا سناٹا، بولو بالکل رات کا سناٹا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے اور ابو جہل بیٹھا ہے. بولو کون بیٹھا ہے؟ ابو جہل بیٹھا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، شراب دارو پی جا رہی ہے. ہمارے نبی وہاں سے گزرے. بولو ہمارے نبی وہاں سے
ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں تھا، ہمارے نبی سے بڑھ کر شفقت والا کوئی نہیں تھا. ہمارے نبی وہاں سے بولو جا رہے. ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بولو شراب دارو پی رہا ہے. ابو جہل کو مذاق سوجا، زور سے کہنے لگا اے محمد جان، یہ کہتے کہ ان کے پاس قرآن آتا ہے، یہ کہتے ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں، یہ کہتے ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، یہ کہتے کہ میں بہت آگے والی باتیں بتاتا ہوں. اس طریقے سے اس نے کس نے ابو جہل نے بولا. ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. ہمارے نبی وہ تھے کوئی مذاق بھی اڑاتا تھا تو گردن جھکا کے چلے جاتے تھے. بولو سبحان اللہ. اور قرآن نے ہم کو بھی کہا کوئی مذاق اڑائے تم مت مذاق اڑاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اللہ تمہاری طرف سے اس کا بدلہ لے لے گا. اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو کسی کا مذاق، بولو نا کسی کا مذاق. اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، ابو جہل نے مذاق اڑایا. چلو ہمارے نبی نے کوئی جواب. پھر ہمارے نبی اور تھوڑا آگے گئے تو کسی نے پیچھے سے پتھر مارا. ہمارے نبی کو چوٹ لگی لیکن کچھ نہیں کہا. پھر ابو جہل نے اپنے دوستوں کو کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کے اللہ کی مذاق اڑاؤ. بولو نعوذ باللہ. سب نے اللہ کی مذاق اڑائی. میرے دوستوں اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے اللہ کی مذاق اڑاتے پھر بھی کچھ نہیں کہا. قریب آئے، قریب آ کر کہا تم کو جو کہنا ہے کہو، تم کو جو کہنا ہے کہو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے. بولو اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، جبرائیل آتے ہیں اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے اور سارے نبیوں کا نبی اللہ نے مجھے بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی اتنا کہے اور بول کر تو ابو جہل اپنے دوستوں کو کہتا ایسا کیسا بول کے چلے گئے، پکڑو ان کو، پکڑو پکڑو ان کو پکڑو. اور فوراً ایک پلان بنایا، سب نے جلدی جلدی پلان بنایا. ارے ہمارے نبی 10 قدم مبارک آگے چلے ہوں گے اور سارے کے سارے آگے، وہ 11 12 13 14 جتنے بھی تھے سب کے سب آ گئے اور ایسا راؤنڈ بنا دیا. ہمارے نبی بیچ میں کھڑے ہو گئے، یہ 14 کے 14 یا 12 13 جتنے تھے سب نے گھیر لیا. ہمارے نبی بیچ میں کیا ہوا، کیوں ایسا رات کے سناٹے میں کر رہے ہو؟ میں نے جو کہا حق کا، آپ نے گالیاں دی، میں نے تو جو کہا حق کا. تو سب نے کہا اچھا تم نبی ہو، پیغمبر ہو. اب سب نے کیا پلان بنا کیا ہے معلوم ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کھجور، بولو کسی کے ہاتھ میں کھجور، کسی کے ہاتھ میں کھجور کی گٹلی، کسی کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں کنکر، سب کے ہاتھ میں کچھ کچھ، اور سب نے ایسی مٹھی کو دبا کے رکھا یوں آ کے کھڑے. ہمارے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو، کیوں رات کو ایسا مجھے سناٹے میں کیوں گھیرا؟ اب سب نے اپنی مٹھی کو یوں نکالا، کہا تم قرآن تمہارے پاس آتا ہے نا، تم بڑی بڑی آسمان کی باتیں کرتے ہو نا، تم آنے والی آخرت کی باتیں کرتے ہو نا، تم قبر میں جانے والی باتیں کرتے ہو نا، ہم کو اتنی دور کی بات مت بتاؤ، یہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، یہ بتاؤ. یعنی تم تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو آسمان کی، آخرت کی، قبر کی، یہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. وہ 11 12 13 14 15 جتنے تھے سب نے اسی مٹھی کو آگے کر دیا، بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. قربان جاؤ بڑا امتحان تھا. ارے بولو نا بڑا، جیسے ہمارے نبی دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے وہ بتاؤ. بھائی ہمارے نبی دنیا میں اس لیے آئے، ارے بولو اس لیے آئے. کوئی ہم کو پوچھے کہ ہمارے نبی دنیا میں کیوں آئے، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے نبی دنیا میں آئے ایمان لے کر آئے، کلمہ لے کر آئے، توحید لے کر آئے اور پوری دنیا میں چین اور سکون اور امن کا پیغام لے کر آئے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حق لے کر آئے، کلمہ لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، پوری دنیا میں چین سکون شانتی اور امن کا پیغام لے کر آئے. ہمارے نبی اس لیے نہیں آئے کہ بتائے کہ تیری مٹھی میں. اب کھڑے ہو گئے 12 14 آدمی کھڑے ہو گئے ہمارے نبی بیچ میں اور بول رہے تم آسمان کی باتیں بتاتے ہو، تم آخرت کی باتیں بتاتے ہو، قبر کی باتیں بتاتے، بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. قربان جاؤ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. ہمارے نبی ایسے یوں دیکھے، سب کو دیکھے اور مسکرائے. سب نے کہا آپ تو مسکراتے ہو. مسکراؤ نہ تو کیا کروں،
یہ تو میں آرام سے بتا دوں گا تمہاری مٹھی میں کیا ہے، لیکن کمال یہ تھوڑی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کمال یہ تھوڑی ہے کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے. کمال یہ ہے تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں. تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے نا وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. ورنہ میں تو بتا دوں گا. ہمارے نبی نے بتا دیا یہ ان کے ہاتھ میں کنکر ہے، ان کے ہاتھ میں وہ پتھر ہے، ان کے ہاتھ میں کھجور ہے، ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے، ان کے ہاتھ میں کھجور کی گٹلی ہے، ان کے ہاتھ میں یہ ہے، ان کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے. ہمارے نبی بتا دیں گے. اور کہا اس میں کون سا کمال ہے کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے وہ بتانا. کمال تو یہ ہے کہ تمہاری مٹھی میں جو پتھر ہے، جو کنکر ہے، جو لکڑی کا ٹکڑا ہے، جو کھجور ہے، جو کھجور کی گٹلی ہے، آج وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں. بس اتنا ہمارے نبی نے کہا. سب کی مٹھی آٹومیٹک یوں ہونے لگی یوں. تو وہ بیچارہ پکڑے اپنے ہاتھ کو سیدھا کرنے کے لیے، پھر آٹومیٹک یوں. پھر ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دو، اب تو مٹھی بولے گی. مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بولے گی کہ میں کون ہوں. بس سب کی مٹھی میں سے ایک آواز آئی. آج لسکانہ میں بھی وہ آواز جھومنے لگے، ڈھومنے لگے. ایک مٹھی میں سب کی مٹھی یوں کھلی اور ایک آواز آئی. ہر ایک نے بولنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آواز آئی. کنکری نے، پتھر نے، مٹی نے، لکڑی نے، ہر بے جان اور بے عقل نے گواہی دے دی. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ جو محمد کھڑے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں. بولو صلی اللہ ہو. سننا 14-15 جتنے تھے نا، جب ان کی مٹھی میں بولنا شروع کیا نا، سب نے اپنی مٹھی والی چیز کو پھینکا، ہمارے نبی کے گلے لگ گئے اور سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک نے نہیں پڑھا. کون؟ اور کیا بولا معلوم غصے میں؟ جادو ہے. کیا ہے؟ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. تم لوگ جادو کو دیکھ کر آ گئے. ان لوگوں نے کہا ہم نے بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا، یہ کمال جادوگر کا نہیں، یہ تو پیدا کرنے والے کا ہی کمال ہو سکتا ہے. لیکن ابو جہل جس کو ایمان نہیں ملنا تھا، بولو، تو جب ابو جہل جانے لگے نا، دیکھو ہمارے نبی سے بڑھ کے رحمت والا کون ہوگا. یہ باقی سب نے تو ایمان قبول کر لیا، صرف ایک نے قبول نہیں کیا. کس نے قبول نہیں کیا؟ ابو جہل نے. وہ جاننے لگا تو ہمارے نبی کو ایک تڑپ ہوئی کہ وہ بھی ایمان قبول کرے. تو ہمارے نبی اس کے پیچھے جانے لگے. ارے رکو رکو، سمجھو تو صحیح، ارے بات سمجھو تو صحیح. اللہ کی طرف سے آواز آئی چھوڑ دو. جس کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ کبھی کلمہ نہیں پڑھے گا. اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی چھوڑ دو. جس کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ کلمہ پڑھنے والا. لیکن مجھے آپ کو بتانا ہے، مٹھی میں جو کنکری تھی اس میں عقل تھی، پتھر تھا اس میں عقل، ایمان. بولو نا، ایمان عقل کچھ نہیں. پھر بھی ہمارے نبی کی گواہی دی. ہم تو سب عقل والے، ایمان والے، کھانا پینا کھاتے پیتے، پھر بھی ہم نبی کو محبت سے نہیں دیکھتے. ایک بات بولو، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس پہ ختم کر دو. چلو 2 باتیں ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ختم کر دوں کہ 3 باتیں جاؤں؟ نہیں بہت کرتے بھائی، کافی دیر ہو گئی. کتنے بج گئے؟ 10:30 ہو گئے. میرے لسکانہ والے سوچیں گے بھائی پہلی مرتبہ اتنا ٹائم لیا تو آئندہ بلائیں گے نہیں میرے کو. حالانکہ کھانا تو بہت کم کھایا. کیا کھایا بھائی؟ کھا لیا ہمارے یوسف بھائی کا، یوسف منصور، حاجی یوسف منصور کا. ہاں تو ایسا جیسے عزت میں بیٹھ گیا بھائی جا کے. اللہ اس کو جزائے خیر دے. بہت علماء کی خدمت کر کے لاتا. باقی لسکانہ میں یہ نہیں ہوتا تو میں کیسا آتا بھائی؟ یہ ذریعہ بن گیا، باقی کرانے والا تو کون ہے؟ لیکن میں ایک بات آپ کو بولوں بھائی، نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ نہیں آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. بولو نا، نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ نہ کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. محبت کا ایک جھلک حضرت فاطمہ. بولو نا کون؟ حضرت نبی کی لاڈلی بیٹی. سبحان اللہ بولو. ایسی فاطمہ سے بڑھ کر کوئی فاطمہ نہیں آ سکتی. اتنی لاڈلی بیٹی ہمارے نبی کی. ہمارے نبی سفر میں جاتے تھے، آخری ملاقات اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے تھے. سفر سے آتے تھے، پہلی ملاقات فاطمہ سے کرتے تھے. ہمارے نبی کو فاطمہ سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی
کتنی مرتبہ فاطمہ کی پیشانی کو چوما، کتنی مرتبہ فاطمہ کو گلے لگایا. ارے کسی نے فاطمہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، ہمارے نبی منبر پہ آ گئے اور کہا میری فاطمہ کو کچھ مت کہنا، فاطمہ تو بذات منی، من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی ومن اغضبها فقد اغضبنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے فاطمہ کے بارے میں کچھ بولا، ہمارے نبی روتے روتے منبر پہ آ گئے، کہا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا لگتے جگر ہے، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ کو کچھ برا بھلا مت کہنا. جو فاطمہ کو تکلیف دیتا وہ مجھے دیتا ہے، جو فاطمہ کو غصہ دلاتا مجھے دلاتا ہے، اور جو مجھے غصہ دلاتا وہ اللہ کو غصہ دلاتا ہے. فاطمہ سے بہت محبت تھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ کو ایک واقعہ سنا اور دل ہل جاتا میرے دوستو. دوپہر کی چلچلاتی گرمی، بولو دوپہر کی کیسی گرمی، وہ عرب کی گرمی. عمرے میں حج میں کبھی آپ گرمی میں گئے ہو تو پتا چلے بغیر سلیپر کے تو چل بھی نہیں سکتے، کیسی چلچلاتی گرمی ہوگی. اور ہمارے نبی کے دروازے پر کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 آواز آ رہی ہے. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، دوپہر کا چلچلاتی گرمی، ہمارے نبی نے دیکھا فاطمہ. ارے بولو کون؟ فاطمہ. ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی فاطمہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. حضرت فاطمہ آئی، دیکھو آئی حضرت فاطمہ آئی اور ہمارے نبی کو یوں دیکھا. بولو ہمارے نبی کو یوں دیکھا اور السلام علیکم میں جا رہی ہوں، چلی گئی. ارے بیٹی اپنے ابا کے گھر آ رہے، ابا کو دیکھے اور چلے جا رہے. آج تک ہماری بیٹی نے کبھی سسرال میں ایسا کیا کہ سسرال میں سے ماں کے گھر آ رہے اور یوں ابا کو دیکھے. اور تو ہمارے نبی کو ایسا کچھ کام ہوگا اس لیے جلدی چلے. دوسرے دن وہی دوپہر کی چلچلاتی گرمی اور کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، وہ فاطمہ. تو ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ کل بھی آئی تھی، اسی وقت میں آئی تھی اور کیسے اچانک چلی گئی؟ تو حضرت فاطمہ آئی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے. اور ہمارے نبی آج کیا ہوا فاطمہ کو؟ بھائی ابا تھے نا. خیر بات ہو گئی. تیسرے دن وہی چلچلاتی گرمی، وہی دروازے پہ کھٹکھٹا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا. بولو کون؟ حضرت فاطمہ. ہمارے نبی جیسے حضرت فاطمہ کو اپنے گلے سے لگا، بیٹی آج چلی مت جانا، پہلے دن بھی تو مجھے دیکھ کر چلی گئی، ارے دوسرے دن بھی دیکھ کر چلی گئی، تجھے نہیں معلوم پورا دن تیرا ابا پھر سوچتے رہتے کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہوگا کہ آتی ہے چہرہ دیکھ کے چلی جاتی ہے. بیٹی بیٹھ تو میرے ساتھ میں بیٹھ. فاطمہ فرماتی اللہ کی قسم بیٹھنے نہیں آئے، آج بھی آپ کا چہرہ دیکھنے آئی ہوں. ہمارے نبی نے کہا فاطمہ کیا ہوا، کیوں بات نہیں کرتی؟ ارے تو میری بیٹی ہے، کیوں چہرہ دیکھ کے چلی جاتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان تیسرا دن ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تیسرا دن ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ابا جان بہت بھوک لگتی ہے، بہت بھوک لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں آپ کے پاس آتی ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں. وہ چہرہ کیا دیکھتی ہوں کہ میری بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول 24 گھنٹے تک مجھے بھوک اور پیاس نہیں لگتی، پھر جب بھوک اور پیاس مجھے تڑپاتی ہے آپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہوں. 3 دن ہو گئے مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھنا ملتا تو بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی. اے میرے لسکانہ والوں، وہ نبی کی بیٹی تھی جو اپنے ابا کے چہرے کو دیکھ کے پیاس اور بھوک مٹا دیا کرتی تھی. وہ فاطمہ تھی جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا خوش ہو گئی. حضرت ابو بکر نے نبی کے چہرے کو دیکھا خوش ہو گئے. حضرت عمر نے نبی کے چہرے کو دیکھا، عمر نے، عثمان نے، علی نے، بلال نے، سب نے نبی کے چہرے کو دیکھا خوش ہو گئے. بولو سب نے نبی کے چہرے کو دیکھا. وہ نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا جس کو دیکھ کر فاطمہ خوش ہو جائے، جس کو دیکھ کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی خوش ہو جائے. وہ چہرے کو دیکھ کر میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین خوش ہو جائے. وہ چہرے کو دیکھ کر حضرت حسن خوش ہو جائے. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا نبی کا چہرہ اتنا پیارا تھا کہ جب ہمارے نبی آسمان کی طرف دیکھتے تھے اللہ خود کہتا تھا اے میرا محبوب میں سب کو دیکھتا ہوں مگر جب تو میری طرف دیکھتا ہے تو میں بھی تیرے چہرے کو ہی دیکھتا رہتا ہوں. جن کے چہرے کو کون دیکھے؟ پیدا کرنے والا خود دیکھے. اللہ نے فرمایا، ارے یہ قرآن میں لکھا کہ دوسرے پارے کی تیسری آیت، بولو دوسرے پارے کی. اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ
تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا تیرا چہرہ اتنا پیارا، تیرے چہرے کو فاطمہ نے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، علی نے دیکھا، طلحہ نے دیکھا، زبیر نے دیکھا، بلال نے دیکھا، ارے ہزاروں ہزار صحابہ نے دیکھا، ان کی روحیں خوش ہو گئی۔ اللہ کہتا تیرا چہرہ تو اتنا مبارک ہے، تو آسمان کی طرف دیکھتا، خود پیدا کرنے والا تیرے چہرے کو دیکھتا۔ وہ چہرہ کتنا پیارا ہوگا جس کو خود اللہ دیکھتا ہے، اور جب چہرہ نبی کا پیارا ہوگا تو ہمارے نبی کتنے پیارے ہوں گے۔ لیکن لسکانہ والوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، ہمیں نبی کا چہرہ پسند آیا؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں آواز سے بولو، آیا؟ ابھی بھی آواز، نبی کا چہرہ پسند آیا؟ جس کو آیا ہاتھ اوپر کرے بھائی نبی کا چہرہ، اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، میں نے بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن، اور پھر بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ چہرہ پسند ہے نا؟ داڑھی کا ہے؟ اتنی بڑی جمعہ کی رات کو شرم نہیں آتی؟ لسکانہ والے جھوٹ بولتے ہیں بھائی، جھوٹ بولے آدمی اکیلے میں بولے، اتنا کھلم کھلا جھوٹ میرے کو نہیں معلوم تھا لسکانہ میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ کہاں ہے داڑھی کا ہے؟ نہیں بولو نا، میرے کو بولو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں اگر آپ نہ بول دو تو میں بھی ہٹا دوں۔ کائے کو رکھو بھائی، کائے کو رکھو؟ ارے بھائی چہرہ جب داڑھی رکھتے نا آپ، بھائی بھیڑ بھاڑ ہوگی نا، آپ دیکھنا بھیڑ بھاڑ ہوگی نا، بیچارہ کوئی ایسا بغیر شیو والا بغیر داڑھی والا جاتا ہوگا نا، لوگ اس کو کہیں گے اے بھائی ذرا سائڈ پہ ہٹ جانا، اے بھائی سائڈ پہ ہٹ جا، اور میں اگر جاتا ہوں گا نا میرے کو بولیں گے چاچا سائڈ پہ ہٹ جا۔ تو داڑھی والا چاچا، بغیر داڑھی والا بھائی، ہم بغیر داڑھی رکھو تو جوان دکھے، داڑھی رکھو تو بڈھا دکھے، تو میں کہا کو داڑھی رکھوں، میرے کو نہ بول دو میں بھی نکالوں، لیکن پہلے میرے کو بتاؤ، یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا آپ داڑھی رکھتے ہیں؟ داڑھی سے تو آدمی بڑھاپا دکھتا ہے۔ فرمایا ہاں، ہم داڑھی اپنی مرضی سے نہیں رکھتے، نبی کی مرضی سے رکھتے ہیں، اور یوں کہو ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گال پر قربان کر دیا۔ بولو نا بھائی، یہاں لسکانہ میں کوئی پانی کا پرابلم ہے؟ داڑھی نہیں آتی؟ میں نے بہت سو کو نہیں ہے، بلکہ معاف کرنا بڑے بڈھے کو بھی نہیں ہے، بڈھا لوکنگ ہینڈسم، ہاں بوڑھی بولتی یو آر لوکنگ اسمارٹ۔ عبدالحمید بھائی کینیڈا میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہاں دیکھو، ارے کتنے لوگ ہیں نا، بھائی کتنے لوگ تو چلو داڑھی رکھتے، بولو سبحان اللہ، کتنے لوگ نہیں رکھتے، بولو استغفر اللہ، لیکن کتنے لوگ کاری نہیں، وہ پٹی بناتے اسے، لیکن چھوٹی سی پٹی، وہ میرے کو ایک ملا انگلینڈ میں، میں کو بولتا ہے مولانا میں نے اتنی داڑھی رکھا نا تو یہ ہو گیا، دس از اوکے۔ میں نے کہا دس از اوکے، ناٹ اوکے، دس از اوکے۔ اللہ رسول کا مذاق ہو رہا میرے پیارو۔ میرے کو آپ لوگ ناراض ہو گئے داڑھی پہ زیادہ بولوں گا تو نا؟ نہیں ناراض ہوں گے، اور ہو جائیں گے تو کیا کر لو گے؟ کیا اکھاڑ لو گے؟ کچھ نہیں کرو گے، اتنا بولو گے مولانا کو لسکانہ مت بلانا ہو گیا۔ میں نے تو امانت پہنچا دی بھائی اللہ کے رسول۔ ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی کے چہرے، دیکھو آپ نہ بولیں گے نا میں ابھی داڑھی نکال دوں، بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں زور سے بولو تو میرے کو بھی کان میں سمجھ میں آوے، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ابو بکر، ہاں یا نہ بولتے جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین کے چہرے پہ داڑھی، اللہ کے ولی بغداد میں آرام کرنے والے پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، بتاؤ ان کے چہرے پہ داڑھی، اجمیر والے بابا کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی، بابا فرید الدین گنج شکر کے چہرے پہ داڑھی، حضرت صابر پاک کلیر شریف والے ان کے چہرے پہ داڑھی، ارے خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنتا، سب کے چہرے پہ داڑھی۔ اور لسکانہ والے تو معلوم ایک بڈھا تھا، معین، تو بھی بڈھا ہوئے گا نا اس سے بڈھا، ایک بیچارہ بڈھا تھا حاجی عبدالحمید، تو نہیں ہے تو ایسا بھی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے، ایک بڈھا تھا، ایک بوڑھا بیچارہ، کہا کری نہیں، ایک بیچارہ بوڑھا تھا، چچا سننے جیسی بات ہے، ایک بیچارہ بوڑھا تھا، وہ اپنی بیوی کو کیا بلاوے معلوم؟ بولے غلام تم بھی ایسا کرنا۔ ایک بوڑھا بیچارہ تھا، وہ اپنی بیوی کو بلاوے اے میری جان۔ اب بڈھا بڈھی کو بولے تو بہت سرپرائز ہے، یہ عمر میں میری جان۔ ایک مرتبہ کچھ مہمان آ گئے،
10-12 مہمان آ گئے. اب کیا بولتا معلوم, میری جان ذرا چائے بنانا ہے. تو جو مہمان تو کہنے لگے بوڑھا شرم کر, جوان بیٹے بہو گھر میں نہیں, میری جان میری جان میری جان. تو بوڑھا کیا بولا معلوم ہے, اس وقت تو کچھ نہیں بولا, مہمان کو کونے میں لے گیا, کہا کائے کو میرے پیچھے پڑے ہو, کہا یہ عمر ہے اس نے بیوی کو میری جان بولتا. کہا 10 سال ہو گئے نام بھول گیا, اب میری جان بول کر اپنی جان بچاتا, تیرے پیٹ میں کیا دکھتا. تو بڑھاپے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا, بلکہ آپ صحیح بتنا, جو بڈھے ہوتے ہیں نا, کبھی اپنا پوتا آتا ہے نا, بتا تیرا نام بھول گیا, بتا نہیں, بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اتنا بڈھا, ڈائبٹیز کی بیماری, پریشر کی بیماری, ایک پاؤں قبر میں لٹک گیا, اپنا نام یاد نہیں رہتا, اپنے پوتے کا نام یاد نہیں رہتا, اپنے نواسے کا نام یاد نہیں رہتا, اور اتوار کی صبح میں وہ ریزر ہاتھ میں لے گئے تو یوں ہاتھ کپتا ہے. یعنی میں کبھی کبھی بولتا ہوں اللہ نے مرد بنایا, پھر ہسبینڈ بنایا, شوہر بنایا, پھر باپ بنایا, پھر اللہ نے پوتے دیے تو دادا بنایا, اللہ نے نواسے دیے تو نانا بنایا. ارے سب ڈگری ملی, مرد ہوا, باپ ہوا, شوہر ہوا, دادا ہوا, نانا ہوا, محمدی کب بنے گا؟ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, جو اجمیر والے بابا کے بارے میں بہت پڑھا ہوں میں, انہوں نے لکھا ہے قیامت میں اگر اللہ نے ایک سوال پوچھا, دنیا میں تجھے میرے نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا, قیامت میں اللہ بولے جا, آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. کیا کریں گے میرے دوستو؟ اس لیے گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. آج تو بہت گناہ ہوتے ہیں, مرد تو مرد, عورتیں بھی گناہ کرتی ہے, بہت گناہ. قاری اسماعیل صاحب معاف کرنا, ٹائم زیادہ ہو گیا, لیکن اتنا گناہ ہوتا. آج کل سب سے بڑا گناہ ہمارے یہاں ریاض کا دھندا, ریاض کا کاروبار بہت زوردار. اتنے دے, قرضہ, پیسہ لے, سود, ریاض, انٹرسٹ, بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور مرد تو مرد, عورتیں بھی ریاض کے کاروبار میں لگی, مرد بھی ریاض کے کاروبار میں لگے. آج میں کھل کے آپ کو بولوں, اور میرے کو یقین ہے میں بولوں گا, اس کے بعد آپ کبھی ریاض تو کیا ریاض کے قریب بھی نہیں جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن میں کھل کے بولوں, اسلام میں ریاض, سود, یہ لون, یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. بولو قیامت تک کے لیے یہ ریاض کا کاروبار, بولو نا قیامت تک کے لیے حرام ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, کوئی یہ گناہ نہیں کرے گا, بولو نہیں کرے گا انشاءاللہ. کون سا گناہ جو میں بتا رہا ہوں؟ کوئی اپنی ماں کے کپڑے اتارے اور پھر ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی ماں کا کپڑا اتارے اور 36 مرتبہ ماں سے زنا کرے, کتنی مرتبہ؟ یعنی مطلب کرتا ہی رہے, 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرے, ہمارے نبی فرماتے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو 1 روپیہ سود کا اپنے پیٹ میں اتار لے ہوئے ہے, جو 1 درہم ریاض کا اپنے پیٹ میں اتار لے ہوئے. اسی لیے قرآن کریم میں یہ جو ریاض کا کام کرتے ہیں نا, اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن میں سزا کیا ہے؟ چوری کرے ہاتھ کاٹو, ہے نا, بولو نا, چوری کرے ہاتھ کاٹو, زنا کرے 100 کوڑے مارو, کسی پہ تہمت لگاوے 80 کوڑے مارو, کوئی کسی کو قتل کرے قتل کرو, لیکن کوئی ریاض کا کاروبار کرے, سزا کیا ہے اسلام میں سزا کیا ہے معلوم؟ اللہ کہتا دنیا میں کچھ بھی نہیں, اللہ کہتا دنیا میں اس کو آنے دو, آن دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن آنے دو. اللہ کہتا میں اور میرا نبی اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. قیامت کے دن میں اور میرا نبی مصطفیٰ اس کے ساتھ جنگ کرے گا, اس کے ساتھ لڑائی کرے گا جو ریاض کا کاروبار کرے گا. یہ میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا, اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہتا ریاض کا کاروبار بند کر دے, نہیں کرے تو قیامت میں میرے اور مصطفیٰ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جا. اس سے بڑھ کر کون سا گناہ ہوگا میرے پیارو؟ اس لیے خیر میں جلدی بات کو سمیٹ لیتا ہوں, بہت دیر ہو گئی ہے. بولو نا پہلا کام, بولو نا لا الہ, آواز نہیں آ رہی, بولو نا لا الہ. دوسرا کام بولو نا مصطفیٰ کا دامن. کون تیار ہے؟ داڑھی بولو رکھیں گے, بولو رکھیں گے انشاءاللہ. اب آخری بات ختم کر دیتا ہوں. آخری بات, میرے لسکانہ والوں, میرے پیارے بھائیوں, جہاں سے آپ لوگ آئے ہوں گے, اللہ سب کو بہت اچھا رکھے. ایک آخری بات میری مان لو, اللہ کی قسم یہاں بیٹھے نا, ہم جنت میں نہیں بیٹھیں گے, بولو انشاءاللہ. کیا کام کرنے کا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا. کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی.
5 वक्त की, साथ में बोलो ना फजर, पढ़ेंगे बोलो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। बस एक हदीस सुना दो, बात खत्म कर देवे। एक सहाबी आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, हाँ एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल 5 वक्त की नमाज पढ़े तो क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल फजर जोहर असर मगरिब इशा 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह के रसूल क्या मिलेगा? सच बताना, हमारे नबी जमीन पे बोलते थे, अल्लाह आसमान पे फैसला कर देता था। बोलो सही है कि नहीं? हमारे नबी जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमान पर फैसला करता था। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी बोलते ही नहीं थे, हमारे नबी कहते ही नहीं थे, अल्लाह कहता है। जबान तेरी होती है, कलाम तो अल्लाह का होता है। जबान नबी की होती है, बोलो कलाम का। कुरान पढ़ो ना, मेरे सामने कुरान पढ़ो। वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरा नबी बोलता जा, मेरा नबी कहता जा, जबान तेरी होगी, कलाम। तो एक सहाबी आए, आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल 5 वक्त की नमाज पढ़े, फजर जोहर असर मगरिब इशा, तो क्या मिले? अब देखो बोलेंगे नबी, कलाम किसका होगा? हमारे नबी ने फरमाया हो 5 वक्त की नमाज पढ़े, अरे मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा जन्नतुल फिरदौस में जाएगा, इसलिए कि नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत नहीं। तो 5 नमाज पढ़े तो जन्नती, बोलो 5 नमाज पढ़े तो, और कौन सी जन्नत मिलेगी? क्यों? इसलिए कि नमाज के ऊपर कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत है। खरे कुरान में लिखा, देखो हमारे नबी बोले, अल्लाह ने फैसला सुना दिया। पारा नंबर 18, बोलो पारा नंबर 18, पेज नंबर 1, बोलो पारा नंबर 18, पेज नंबर। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाता, बड़े प्यारे प्यारे मेरे बंदे 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाता, तू जमीन में नमाज पढ़ता जाएगा, आसमानों पे जन्नत के फैसले होते जाएंगे। तेरी नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत नहीं। बोलो नमाजी जन्नती, बोलो नमाजी। अच्छा, वही साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल 5 वक्त की नमाज पढ़े तो जन्नती, नहीं पढ़े तो? कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, जैसा हम लोग करते। तो कुछ देर हमारे नबी ने कुछ नहीं फरमाया। वो साहबी ने कहा कहो ना अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई नहीं पढ़े तो? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो 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 मेरे भाइयों, हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का जो बेनमाजी होगा वो जहन्नम में जाएगा, जिसमें अबू जहल होगा, कारून होगा, फिरौन होगा, हामान होगा, उसी जहन्नम में मेरी उम्मत का बेनमाजी होगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, आज ये 3 बातों पे अमल कर लो। पहली बात मैंने आपको बताई, बोलो ना ला इलाहा। दूसरी बात मुस्तफा का दामन नहीं छोड़े, और तीसरी बात नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि बिल्कुल खुले शब्दों में, चोखे शब्दों में मैं आपको बोलता हूँ, नमाजी जन्नती। बोलो नमाजी, आवाज से नमाजी, और आवाज से नमाजी, बेनमाजी जहन्नमी। बोलो बेनमाजी। अल्लाह ने फरमाया नमाजी, बोलो जन्नती। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह फरमाता, मेरे प्यारे प्यारे बंदे 5 वक्त नमाज की इबादत कर ले, तू जन्नत में रहेगा, बड़े इकराम और एहतराम के साथ रहेगा। मेरे लश्काना वालों 3 काम का वादा करो, बोलो ना। नंबर 1 ला इलाहा, करने धरने वाला कौन? बोलो अल्लाह। नंबर 2 मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। और नंबर 3 नमाज का दामन। बस आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे को 1-2 ऐलान करना है, फिर चलना है इंशाअल्लाह। सबसे पहला ऐलान, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि लस्काना पहली मर्तबा आया और इतना बड़ा मजमा अल्लाह ने दिया। अल्लाह ही हिदायत देने वाला। मैं यहाँ के जवानों का
ہمارے حاجی یوسف منصور کا، یہاں کے جوانوں کا، قاری اسماعیل صاحب کا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا ذہن بنایا، دل بنایا کہ لسکانہ آنا ہے، تو لسکانہ آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے مولانا غلام صاحب پیپودرا کے لیے مانگ رہے تھے، لیکن میں نے مولانا غلام کو کہا پیپودرا تو میرے سے بہت قریب ہے، میں تو یہاں آتا رہتا ہوں کیم 4 رستے پہ اور موٹی نرولی میں، پیپودرا ہم دوسرے ہفتے میں کریں گے، پہلے لسکانہ پہنچیں گے۔ مولانا غلام صاحب کی بھی قربانی ہے، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ باقی جتنا مجمع آیا ہے اور جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، سب کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خصوصاً علماء کرام کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اور میرے پیارے پیارے دوست عبدالحمید بھائی ہیں۔ سو گئے؟ نہیں، وہ سوتا نہیں بھائی، وہ سوتا نہیں ہے، وہ بیان میں برابر بیٹھتا ہے، لیکن اتنا کنجوس، میرے کو کچھ لایا نہیں لگتا میرے لیے، تو اس کا چہرہ بتاتا ہے، ایسے ہی خالی ہاتھ آیا ہے بھائی۔ کچھ ہوئے تو بھائی سب کے سامنے دے دینا، نہیں ہوئے تو جانے دینے۔ لایا کچھ؟ ہاں پرائیویٹ؟ واہ 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 واہ، مطلب آج تو میری چاندی ہے بھائی۔ میں بتاؤں گا آپ کو آئندہ لسکانہ میں کیا دیا تھا عبدالحمید، ورنہ آپ لوگ سوچو گے کہ سونے چاندی کا ڈھیر دے کے گیا ہوگا شاید، وہ یہاں کی چوسنے والی چاکلیٹ دے کے جاتا اور میں کو بولتا چوستا رہے اور میرے گیت گاتا رہے۔ اللہ ہمارے حاجی عبدالحمید کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، اور سب علماء کرام جو یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اور میں یہ اعلان کروں گا، یہاں سے عمرے کے جانے والے حضرات کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے عمرے کو مبرورہ مقبولہ بنائے۔ اور دوسری بات، ہمارے اسماعیل بھائی سندھا اور تمام بیمار کے لیے شفا کی دعا۔ آئندہ کل روڈ والک مسجد فاروقی میں مولانا ارشد صاحب مدنی کے پروگرام سے تعلق سے جمعہ میں قاری زبیر کا بیان ہوگا۔ کہاں پر ہوگا پھر واپس بولو؟ روڈ والک مسجد فاروقی میں قاری زبیر، ہمارا بچہ بہت پیارا، بہت اچھا بولتا ہے، بہت پیارا بولا، اللہ اس بچے کو خوب ترقی عطا فرمائے، بہت اچھا پیارا بچہ ہے۔ تو قاری زبیر صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے، آپ لوگ ضرور جائیں، اس لیے کہ بہت بڑا جمعیت کا جلسہ ہے، اور جلسے میں آنے والے کون ہیں؟ یوں کہہ دو کہ تمام علماء کے علماء، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، جو علماء کی ناک کہو یا علماء کی ریڑھ کی ہڈی کہو، جو جمعیت علماء کے بانی مبانی کہو، وہ آنے والے ہمارے گجرات زمین کے لیے تو بہت بڑے شرف کی بات ہے، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہمارے یہاں پر آوے۔ تو اس سلسلے میں قاری زبیر کا والک والی مسجد میں، مسجد فاروقی میں بیان ہوگا، آپ سب لوگ ضرور جمعہ میں جائیں اور مسجد فاروقی میں شریک رہے، اور جتنے بیمار ہیں دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے مرحومین مرحومات دعا کرو اللہ سب کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور میرے لسکانہ والوں، میرے کو ایک اعلان کرنا، میں کارڈ لے کر آیا ہوں، کارڈ لے کر اس لیے کارڈ لے کر آیا ہوں، ہمارے جوانوں کو جو میں دیکھتا ہوں نا، یہ بائک پہ بہت دوڑاتے، بائک سمجھتے ہو نا، 2 ویلر 4 ویلر، بہت آزادی کے ساتھ۔ ایک 3 آیت ہے، بولو کتنی آیت ہے؟ یہ پڑھ لو، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ کون کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب سمندر کا سفر کرو، یہ 3 آیت پڑھو، تمہاری کشتی ڈوبے گی۔ اب یہاں سمندر کا سفر نہیں ہے، اس زمانے میں سمندر کا سفر تو کشتی، اس زمانے میں بھائی 2 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، سائیکل ہے، تو ہم کہتے ہیں اسی کی برکت سے ہم وہ 3 آیتیں پڑھیں، اگر وہاں سمندر میں کشتی نہیں ڈوبے گی انشاءاللہ ہماری موٹر گاڑیوں کا بھی ایکسیڈنٹ، لیکن رول ریگولیشن سے چلانے کا، ایسا نہیں مولانا دعا دیے تو سگنل توڑ کے بھاگنے کا، ایسا نہیں کرنے کا، رول ریگولیشن جو ہمارا بنا ہے نا اس پہ چلنے کا، تو انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تو ایکسیڈنٹ نہیں۔ وہ کون سی 3 آیت پڑھنے کا؟ وہ میں نے کارڈ دیا ہے، کس کو دیا؟ محسن بھائی، کہاں ہے محسن بھائی؟ جہاں بھی ہوں گے ہمارے محسن بھائی، آپ پیچھے ہی رہے، اس لیے کہ جب یہ لوگ جائیں گے تو آپ ان کو کارڈ دیتے رہیں گے، یا اگر آپ کا جی چاہے تو فجر کی نماز میں دے دینا، جی چاہے تو ابھی دے دینا، لیکن یہ کارڈ آپ لوگ ضرور لے کے جانا۔ اور ایک آخری بات آپ سے کہوں گا، معافی چاہتے ہوئے پہلی مرتبہ آیا ہوں، میری ماں بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، 19 دن تک تو میری ماں کومے میں رہی ہے، ابھی بھی بہت بیمار ہے، گھر پر ہے، دعا کرو نا اللہ میری ماں کی عمر میں برکت دے، خوب تندرستی دے رہے۔ یہ جو میں کرسی پر بیٹھا تھا، قسم اللہ کی میرا کمال نہیں، وہ ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ اور میرے جو ہمارا مائی سسٹم لگانے والے مولانا یعقوب صاحب میرے بہت خاص دوست ہیں، ان کی ماں بھی ہاسپٹل میں تھی، وہ بھی گھر پر آئی، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی جتنے بیمار ہوں گے سب کے لیے ہم دعا کریں، اللہ سب کو ماں کی خدمت کرنے والا بتائے۔ اے میرے جوانوں، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، قسم اللہ کی روزی میں برکت چاہیے تو ماں کی خدمت۔ دوسری بات، عمر لمبی چاہیے تو ماں کی خدمت، اور موت کے وقت کلمہ چاہیے تو ماں کی خدمت۔ یہ کبھی ناراض نہیں ہو گئے، یہ ناراض ہو جاتی ہے نا تو اللہ کا عرش بھی حرکت کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے
یہ بیٹا ہے نا، اس نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہے، اس کو جا کے کہہ دو یہ روز صبح کرتا ہے میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہم سب ماں باپ کی قدر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ پہلی مرتبہ لسکان آیا، 3 باتیں گئی، آئندہ آئیں گے، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے۔ اب میں آپ سے چاہوں گا 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ 2 منٹ درود پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جمعہ کی رات ہے، درود تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد میں ہم چلیں گے دعا کر کے انشاءاللہ۔ اور مجمع بہت زیادہ ہو گیا تو میں آپ کو سلام، میرے کو ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے تو دیکھو سب ملاقات کریں گے، کافی لمبا ہوگا۔ کل میرے کو جمعہ میں 2 بیان کرنا ہے، یعنی جینٹس میں بھی بیان کرنا ہے، پھر لیڈیز میں بھی بیان کرنا ہے، تو کافی بزی رہتے ہیں۔ تو میں سلام کر دیتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دیتے۔ آئندہ کبھی لسکان آئیں گے تو ضرور ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ ایک کام کریں، ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ راستہ دعا کریں گے، اس کے بعد آپ راستہ دیں گے تو ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اب گردن جھکا دو، بالکل میں اور میرا اللہ، بس گردن جھکا دو، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، آنکھیں بند ہو جائے اور بس ایک دھن سوار ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا کون؟ شروع کریں، اللہ 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 لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا مشهود الا الله لا موجود الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا وهاب الا الله لا تواب الا الله لا سميع الا الله لا بصير الا الله لا خالق الا الله لا مالك الا الله لا قدوس الا الله لا بارئ الا الله لا مصور الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب درود پاک پڑھیں میری زبان پر محمد، بولو نا آپ سب کی زبان پر بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد
محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطا و زدائی اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ جمعہ کی رات ہے، اللہ جمعہ کی رات ہے، اللہ بہت پریشان ہے، اللہ بہت پریشان ہے، اللہ گناہوں میں ڈوب گئے، اللہ ڈوب گئے، اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے، اللہ سر سے پاؤں تک گنہگار ہے، اللہ یہ آنکھوں نے بہت گناہ کیا، اللہ وہ الگ بات ہے کہ تو پردہ ڈال دیتا ہے، کانوں نے بہت گناہ کی، زبانوں نے بہت گناہ کیے، بہت پاپ کیا، اللہ یہ پاپی بدن ہے، اللہ یہ مجرم بدن ہے، اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ مہربانی کر کے معاف کر دے. اللہ یہاں علماء کرام بیٹھے جمعہ کی رات ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے، اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے، اللہ کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کو معاف کر دے. ہم لاکھ گنہگار صحیح اللہ، ہم لاکھ گندے صحیح اللہ، مگر تیرے ہی تو بندے ہیں اللہ. کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے ہمارا؟ تیرے سوا کون ہے ہمارا؟ پوری دنیا کو دیکھا، ٹھکرا دیے گئے، ہر جگہ سے ٹھوکرے ماری گئی، کتنوں کو مار دیا گیا، کتنوں کو اللہ ختم کر دیا گیا. اے اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے اللہ؟ تو ہی ہمارا اللہ ہے، ہم تیرے محتاج ہیں اللہ، تیرے سہارے کی ضرورت ہے اللہ. اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے ان کو شفا دے دے، مرحومین مرحومہ کی کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ یہ جگہ پہلی مرتبہ آئے اللہ یا بہت زمانے کے بعد آئے اللہ جو کہا قبول کر لے اللہ، جو سنا اسے قبول کر لے اللہ، عمل کرنے والا بنا دے. کہنے میں غلطی ہوئی معاف کر دے، سننے میں غلطی ہوئی معاف کر دے. اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے. معلوم نہیں کون کتنا دکھی ہے، کسی کو بول بھی تو نہیں سکتا، کسی کو کہہ بھی تو نہیں سکتا. اللہ اب تو ایسے دکھی ہو جاتے ہیں، نہ کہہ سکتے نہ سہ سکتے. اللہ تو ہی اللہ راستہ کھولنے والا ہے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میاں بیوی میں خوب جوڑ اور محبت پیدا فرما دے، توڑ سے حفاظت فرما دے. کہ اللہ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے، احسان کامل عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ، اللہ میری ماں بہت بیمار، روزانہ صبح میں دیکھتے کوئی جواب بھی تو نہیں دیتی، ایسے ہی بیچاری تکتی رہتی ہے. اللہ بہت کام کیا، اللہ بہت محنت کیا، بہت لوگوں کی گالیاں کھائی، بہت برداشت کیا. اللہ ہمیں برداشت کیا، اللہ ہم نالائقوں کو برداشت کیا. اللہ اے اللہ ہماری ماں ان کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے، ان کو تندرستی دے، ان کو چلتا پھرتا کر دے، ان کو صحت دے دے، ان کو شفا دے دے. اور اللہ مجمع میں بہت سے ایسے بھی بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کا ابا نہیں ہوگی، جیسے رات دن گزارا ہوگا. آج تو جمعہ کی رات ہے، ماں بھی یاد آئی، ابا بھی یاد آئیں گے.
وہ کیسا دن ہوگا جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا، آخری مرتبہ ماں کو دیکھا ہوگا. اللہ باپ کے جنازے کو کندھا کیسے دیا ہوگا، مٹی کیسے مارا ہوگا. اللہ چلے گئے، اللہ جن کے اما ابا چلے گئے، اللہ واپس بھی تو نہیں آتے. اللہ ایسا لگتا روٹھے روٹھے چلے گئے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، اللہ جو محسنین ہے پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اللہ سب کو نمازی بنا دے، پورے مجمع کو نمازی بنا دے، پوری امت کو نمازی بنا دے. اللہ یہاں کے جوانوں نے جو پروگرام رکھا بہت محنت سے رکھا، بہت محنت سے رکھا. اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے. ہمارے قاری صاحب نے جو قرآن پڑھا، اللہ پڑھنے میں اور مزید دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرما دے. اللہ ایسے قاریوں کی پوری پوری مکمل ایک جماعت عطا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آخر میں ایک اعلان ہے، آئندہ بدھ کو 22 نومبر بعد عشاء حضرت مولانا خلیل صاحب سیوا والوں کا بیان رکھا گیا ہے کٹھور میں. تمام اخبار وہاں پہنچنے کی کوشش کریں.